अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल फूल जुल्फ़ों में आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। वो खिड़की में खड़ी थी। खिड़की के उस पार शाम कतरा कतरा रात की स्याही में पिघल रही थी। पीछे कमरे में तूफान के बाद वाली खामोशी तारी थी। ऑफ वाइट पेंट शुदा दीवार पर चाय की खुश्क लकीर और उसके इर्द गिर्द धब्बे। दीवार के नीचे कालीन पर टूटा कप, प्लेट और चार्जर। वो यटक बाहर के मंजर को देख रही थी। चनार के पत्ते पतझड़ के जेरे असर थे। ताई के तख्त पर पड़ी सब्जी की टोकरी वैसे ही पड़ी थी। ताई पड़ोस में किसी की अयादत के लिए गई थी और जैन शायद वॉलीबॉल खेलने में बड़े मैदान में। घर में अभी ताया टीवी पर खबरनामा लगाए बैठे होंगे। कबीर इतना हंगामा करने के बाद अभी किसी दोस्त की बैठक में बैठा लूडो खेल रहा होगा या फिर क्रिकेट का मैच देख रहा होगा। रात 10 बजे से पहले वो नहीं आने वाला था। मान सोफे पर उसका मोबाइल थरथराने लगा। उसने मुड़कर देखा तो मीनू कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो जानती थी कि कॉल उठाते ही मीनू की शिकायतों की पोटली फौरन खुल जाएगी। पहले तो उसने फ़ोन ना उठाने का सोचा, लेकिन मीनू ढीठपन से कॉल पर कॉल किए जा रही थी। चारों नाचार उसको उठाना पड़ा। क्या यार पलवशा बाजी, कॉल उठा रही हैं आप और ना ही व्हाट्सएप पर मैसेज का रिप्लाई। हस्बे मामूल व सलाम भूलकर नाराज़गी से कह रही थी। हाँ हाँ, अब आपके रटे रटाए बहाने शुरू हो जाएंगे। ताई घर पर नहीं है, शौहर नामदार की खिदमतें करना थी और इस निकम्मे जैन के दोस्त आए थे। ना चाहते हुए भी मीनू के अंदाज पर वो लहजे भर के लिए मुस्कुराई। ऐसा ही है मीनू। वक्फे के बाद उसने बोलना शुरू किया तो उसके लहजे में ठहरी नमी मीनू से छुप ना सकी। उसने थूक निकला था। कुछ हुआ है क्या पलवशा बाजी? मीनू तशवीश से इस्तफसार कर रही थी। गले में आंसू का एक गोला फिर से बन गया था, लेकिन उसने संभल कर बात करना शुरू की। ताई अभी भी घर पर नहीं है। ये एक हफ्ता तो उन्होंने बिस्तर पर गुजारा। उनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था। हाँ तो परहेज किया करें ना। उस दिन भी शादी हॉल में ऐसे ठूस ठूस कर चावल खाए जा रही थी। मैंने कहा ताई बीपी शूट कर जाएगा आपका। पास बैठी रवशंदा फुफो से कहने लगी कि जुबान के जायके के लिए एक दो निवाले लिए और ये इस पर भी नजर रखे है। शादी के बाद ये तो मेरा खाना ही बंद कर दे। हर किसी की नेकी को दरिया में फेंक देने की आदत उनकी पक्की हो चुकी थी। मीनू के लहजे से नागवारी टपक रही थी। आखिर में एक लंबा हूँ का इजाफा भी किया था। तुम भी हर जगह अपनी हिकमत मत झाड़ा करो। वो तो हर बात अपने बेटों को बता दिया करती हैं। शादी से आने के बाद रात को जैन को ये किस्सा सुना रही थी। पलविशा उसको समझाने लगी, लेकिन आगे से मीनू का लहजा बिगड़ गया था। अभी से जहर घोल रही हूँ और उनके साहबजादे वैसे भी दरखानिया माँ की हर बात मानने वाले हैं। माँ बेगम जो भी कह दें मानो पत्थर पर लकीर। तो जब इतना ताई की पर्सनैलिटी पर रिसर्च कर चुकी हो तो ज़रा एहतियात भी बरता करो ना। वॉट एवर। मीनू का मूड ख़राब हो चुका था। कुछ लम्बे तौक़ुफ़ के बाद वो पूछने लगी, खैर ये सब छोड़ें, एक हफ़्ता हो गया आप आई नहीं। कौन सा पेशावर ब्याही गई हैं आप? 30 मिनट का रास्ता ही तो है मैके का। बताया तो है ताई बीमार थी। उसने हिला तराशा। पलवशा बाजी एक हफ्ते से अबू भी बीमार हैं। ताई की खिदमत करना ठीक है, आपकी जिम्मेदारी होगी, लेकिन अबू की जिम्मेदारी करना भी तो उनकी पहली औलाद पर फर्ज है। अब की बार मीनू के लहजे में ठीक ठाक नाराज़ी थी और दुख भी। ये सुनते ही वो अपना दर्द भूल चुकी थी और कुछ देर पहले हो चुका तूफान भी। वो दुख और पेशमानी के एहसास से बुत बन गई। सकते की हालत में खड़ी उससे कुछ बोला ही ना गया। आई एम सॉरी, मैंने इस एक हफ्ते में मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं किया और तुमने मुझे कॉल करके बताया क्यों नहीं? अब्बू ने मना किया था कि बिला वजह परेशान होंगी। अब अपने एक्सक्यूज़ और गिल्ट साइड पर रखिए और जल्दी से आइए। रक्षंता पुप्पो की उम्र कुछ ज़्यादा बढ़ने वाली है। जब जब याद करते हैं हाजिर हो जाती हैं। मैं जाती हूँ, खुदा हाफिज़। मीनू ने जिस मूड में बात शुरू की थी उसी में ख़त्म भी की और वो यानी पलवशा कबीर दुख से वहीं खिड़की में खड़ी रह गई। ये हफ्ता कैसा अजाब गुजरा ये तो वो गुजार चुकी वही जानती थी। ताई का बीमार रहना तो महज एक हीला बहाना था। असल वजह तो कबीर था, उसका शौहर, जो अभी कुछ देर पहले ऑफिस से आने के बाद बुरे मूड में था। इससे चाय भी चीनी थोड़ी कम हो गई और दूसरे घूंट पर कबीर ने चाय का कप प्लेट में रखे सैंडविच के साथ दीवार पर दे मारा। वो जो सामने खड़ी उसके तासास से ही जांच रही थी उसने इस दफ़ा क्या कमी बेशी की होगी। सहम कर दीवार में अनारकली की तरह चुन गई। कबीर ने साइड टेबल पर रखा मोबाइल का चार्जर उठाकर उस पर दे मारा और वो टूटकर किरची किरची हो गया। एक किरची उसके दाएं हाथ में चुभी और खून बहना शुरू हो गया। वो ओल फोल बकता जा रहा था। ऐसे में ताया अंदर दाखिल हो गए और उसको खूब सुनाई, लेकिन वो हनूस चिल्लाता रहा, बाहर से थक हार कर आओ तो कभी सूखी रोटी रखती है सामने, कभी सैलाब के पानी जैसी चाय। कम असल समझ रखा है इसने मुझे।
وہ دروازے کو لات مارتے تنفن کرتا گھر سے نکل گیا اور وہ وہیں سہم کر ڈری ہوئی کھڑکی کے سامنے ہی کھڑی رہ گئی۔ اس کو اپنا درد نہیں ستا رہا تھا، بس اپنی عزت نفس کی کرچیاں ہوتے دکھی تھی کہ دیوار کے اس پار شام کی چائے پر پڑوسیوں کا موضوع بحث ہوگی۔ وہ ایک بری اور پھوڑ بیوی کا ستایا، سارے دن کی محنت کرتا ایک مظلوم شوہر۔ تایا افسوس بھرے انداز میں اس کو چند بول بول کر جا چکے تھے اور وہ وہیں بت بنی کھڑی رہی، جسے مینو کی بات نے ایک بار بھی سے پھر سے بت بنا دیا تھا۔ سورج اونگ رہا تھا ویک اینڈ پر احمد اللہ خلیل مرحوم کے گھر میں، اگرچہ خوب رونق جمتی، لیکن کافی دیر بعد ابھی امی یعنی حسینہ اور دادی شاندنا بی بی اٹھ چکی تھیں۔ امی کچن میں دادی کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھیں اور دادی اشراق پڑھنے کے بعد اب فریم اٹھائے سرخ دوپٹے پر سلما ستارے ٹانک رہی تھیں۔ اس دوپٹے کے وہ پورے 4 مہینے سے کاٹ رہی تھیں۔ پھر ہر ٹانکے پر وہ دعا کرتی، اللہ میرے مجتبیٰ کو ایک چاند سی بیوی عطا فرما۔ اور کوئی ان سے پوچھتا کہ یہ دوپٹہ وہ کس کے لیے کاٹ رہی ہیں، تو وہ کہتی یہ میرے مجتبیٰ کی دلہن کے لیے ہے۔ یہ بیچ والی جگہ میں نے اسے خوش نصیب کے نام کے لیے چھوڑی ہے، یہاں میں سنہری دھاگوں سے اس کا نام لکھوں گی۔ بس اللہ مجھے وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے، یہی میری اس ڈھلتی زندگی کی آخری خواہش ہے۔ من حیدر کے رونے کی آواز ان کے جھریوں زدہ ہاتھ تھمے اور انہوں نے مڑ کر دیکھا تو مجتبیٰ اس کو گود میں اٹھائے باہر نکل رہا تھا۔ دادی کے چہرے پر حیدر کو دیکھتے ہی ایک مہربان مسکراہٹ پھیل گئی اور انہوں نے اپنا فریم سائڈ پر رکھا اور ہاتھ پھیلا کر حیدر کو گود میں لے لیا۔ میرے دل، دادی اس کا ماتھا چومتی رہ گئی۔ مجتبیٰ مسکراتا ہوا کچن گیا اور پانی چولہے پر رکھ کر اس میں فیڈر رکھا۔ امی پراٹھا بنا رہی تھیں، مڑ کر اس کو منع کرنے لگیں، میں بنا دوں گی بیٹا فیڈر۔ نہیں امی خیر ہے، کوئی بات نہیں، آپ ناشتہ بنائیں دادی کے لیے، بلکہ میرے لیے بھی، اب اٹھ چکا ہوں تو ویسے بھی نیند نہیں آئے گی، وہ نرم لہجے میں کہتا حیدر کے لیے دودھ گرم کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب وہ فیڈر بنا کر باہر نکلا، 2.5 سالہ حیدر نیچے بیٹھا کھلونے والے جہاز ہاتھ میں پکڑے اڑا رہا تھا اور دادی اس سے ایسے باتیں کر رہی تھی کہ جیسے وہ ان کی باتیں سمجھ رہا ہو۔ حیدر بیٹا آؤ ادھر، وہ حیدر کو گود میں اٹھا کر دادی کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ حیدر اب جہاز کھل کر فیڈر پی رہا تھا۔ مجتبیٰ کی نظریں فریم میں پھنسے دوپٹے پر پڑیں تو اس نے پھر سے دادی والی نظروں سے دیکھا تھا اور دادی اس کی نظریں پڑھ کر کہنے لگیں، مان جاؤ نا مجتبیٰ، کر لو شادی، دوسری شادی میں کیا قباحت ہے، اتنے مرد کرتے ہیں دوسری شادی، اپنے لیے نہ سہی، حیدر کے لیے۔ دادی کے لہجے میں منت تھی، درخواست تھی بھی اور ایک نادیدہ دکھ بھی جو اپنے خوبصورت حسین جواں پوتے کو دیکھ کر ان کے دلوں میں کسی سوئی کی طرح چبھ رہا تھا۔ دیکھو میرا دوپٹہ بھی مکمل ہونے لگا ہے۔ ان کے چہرے پر ایک ہی بات بار بار سننے کے بعد والی ناگواری چھا گئی، بس یہ دوپٹہ حفظ لالا کے بیٹوں کے لیے سنبھال کر رکھ دے۔ مجتبیٰ ہنسا تھا اور یہ آخر میں ہنسنے کی وجہ اپنے لہجے کی کڑواہٹ کو اس میں چھپانا مقصود تھا، ورنہ روز روز ایک ہی بات کی رٹ نے اس کو حد درجہ بیزار کیا ہوا تھا۔ جانے اس گھر کے مکینوں کے پاس ڈسکس کرنے کے لیے اس کی شادی کا موضوع ہی بچ گیا تھا کیا؟ اور یہ سچ تھا، ان کے پاس بس یہی موضوع تھا۔ گھر کے ہر فرد کی زندگی معمول پر آ چکی تھی، سب پھر سے 3 سال پہلے کی طرح ہنسی خوشی رہ رہے تھے، چٹکلے چھوڑے جاتے، آؤٹنگ کے لیے جاتے، حفیظ لالا کے پورشن میں سرد راتوں کو بون فائر کروائے جاتے، باربیکیو کرواتے، یا پھر سیما آپا کی طرف بنا بلائے دعوت پر نکل جاتے۔ سب کی زندگیاں ویسے ہی تھیں جیسے 3 سال پہلے کی حادثے سے پہلے تھیں، سوائے مجتبیٰ خلیل کے، جس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ اس کے رویے سے اس کی عادتوں تک میں ایک جمود آ چکا تھا۔ پورے گھر کا شوخ اور زندہ دل لڑکا ایسے خاموش ہو چکا تھا کہ جیسے وہ کبھی زندگی میں ہنسا ہی نہ ہو، اور اس سب کے پیچھے وجہ کائنات تھی، اس کی بیوی مرحوم کائنات، اس کی بڑی بھابھی صدف، حفیظ لالا کی بیوی اس کی چھوٹی بہن تھی، اور اس کی چچا زاد دونوں میں ابھی خاصی دوستی تھی، الگ الگ اسکول میں اور کالج میں، لیکن ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے 2 دوست جن میں ہمیشہ مقابلہ ہوتا تھا، اور اس کی لاپرواہ بے فکرے پن کی وجہ سے ہمیشہ کائنات جیت جاتی تھی۔ وقت تیزی سے بدلا، ان کی منگنی ہوئی اور پھر شادی کے دوسرے ماہ ہی ان کو خوشخبری ملی تھی۔ یہ مجتبیٰ کے BS کا لاسٹ سیمیسٹر تھا اور کائنات نے سیمیسٹر فریز کروایا تھا۔ یہ 9 ماہ ان کی زندگی کی خوشیوں سے بھرے دن تھے۔ وہ اس کا خوب خیال رکھتا تھا، اور شائستہ بھابھی، ارسلان بھابھی کی بیوی، اپنے شوہر کو چھیڑتی، اس کی مثالیں دیتی۔ پھر وہ سیاہ دن اس کی زندگی سے ساری روشنی چھین گیا۔ کائنات کی زچگی میں پیچیدگیاں ہوئیں، ڈاکٹرز کو آپریشن کرنا پڑا، دادی اور امی خوب رو رہی تھیں۔ صدف بھابھی نے واویلا مچایا ہوا تھا کہ آپریٹ نہ کریں، لیکن انہیں کرنا پڑا، اور یوں حیدر کو جنم دیتے ہوئے کائنات اس کو دیکھے بنا، اس کو خدا حافظ کہے بنا اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اس کے بعد مجتبیٰ ویسا نہ رہا، کچھ مہینے تو وہ کمرے میں بند رہا، پھر حیدر کی موجودگی اس کو پگھلانے لگی اور وہ اپنے گرد بنائے خول کو توڑنے لگا۔ یونیورسٹی سے آ کر وہ 2-3 گھنٹے حیدر کے ساتھ بتاتا،
پھر ابو کے ہوٹل کا ایک چکر لگا کر آ جاتا اور پھر ساری رات حیدر کے ساتھ بیٹھا کارٹونز دیکھتا، اس کو کہانیاں سناتا۔ اس کی غیر موجودگی میں حیدر زیادہ تر اپنی دادی اور پردادی کے ساتھ ہوتا۔ پورے گھر کا لاڈلا تھا، اگرچہ 2 سال تک کسی نے اس کی شادی کا ذکر نہیں کیا، لیکن اب وہ سب اس کی شادی کے بارے میں بات کرنے لگے۔ اس موضوع پر اگر کسی کا اختلاف تھا تو وہ صرف مجتبیٰ کو تھا۔ البتہ صدف بھابھی شروع میں اپنی بہن کی جگہ کسی اور کو لانے کو سوچ پر خوب غصہ ہوتی اور دکھی ہو کر رہ جاتی، لیکن رفتہ رفتہ انہیں بھی احساس ہونے لگا کہ مجتبیٰ تو ابھی لڑکا ہے، اس کے آگے ایک لمبی عمر پڑی ہے۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد ایک ایک کر کے سارا گھر والے جاگنے لگے اور اس سے پہلے کہ ناشتے پر اس کی شادی کا ذکر چلتا، اس نے حیدر کو گود میں اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے دادی اس کو پکارتی رہ گئیں، اللہ بخشے میری ماں کو۔ ایک دفعہ پڑوس کی شمیم باجی کی پہلی بیٹی کی پیدائش پر انہوں نے شمیم سے کہا تھا، اللہ تمہیں ایک اور بیٹی بھی دے تاکہ اس بچی کو ایک راز نہ ہو، دونوں ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات کہہ سکیں۔ یہی بات انہوں نے پلوشا کی پیدائش پر بھی کہی اور پھر زیتون بھابھی نے اس پر اتنی سنجیدگی سے عمل کیا کہ بیٹیوں کی ایک لائن لگا دی، یوں جیسے پورے ملک کی بیٹیوں کے راز رکھنے کا فریضہ ملا ہو میرے بھائی کو۔ یہ تقریر نما کڑوی کسیلی باتیں رخشندہ پھوپھو کی تھیں اور یہ نہیں تھا کہ یہ تاریخی تقریر انہوں نے کسی خاص موقع پر کی ہو، اور یہ وہ تقریباً ہر جگہ ہر محفل میں کیا کرتیں جب جب زیتون اور اس کی 7 بیٹیوں کی بات چھڑتی۔ ماسٹر فراز کی زندگی بھی جہنم بن چکی، اللہ معاف کرے، اتنی مہنگائی میں 3 نہیں 7 لڑکیوں کو پالنا جن کو پرایا ہونا ہی ہے، اور سونے پر سہاگا کہ ساری کی ساری لڑکیاں پڑھائی بھی کر رہی ہیں۔ کسی خاندان والی پھوپھو خالہ کا رحم کھاتا، لیکن آخر میں بیزار ہوتا لہجہ، اور ان سب باتوں پر نہ تو ماسٹر فراز کے ماتھے پر شکنیں ابھری اور نہ ہی زیتون بی بی نے جواب دینا بہتر سمجھا۔ وہ دونوں بہت تحمل سے بات سنتے اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کر کے بحث تمام شد کرتے۔ لیکن اب یہ ایک دفعہ کی بات ہوتی تو خیر تھا، لیکن یہ تو معمول بن گیا تھا۔ حسین خان کے 2 بیٹے شاہ جہاں فراز اور 3 بیٹیاں رخشندہ، رخسانہ اور روزینہ تھیں۔ شاہ جہاں اور گلناز کے 2 بیٹے کبیر اور زین تھے، جبکہ فراز اور زیتون کی 7 لڑکیاں تھیں، جن میں پلوشا کی شادی کبیر اور ماہین کی منگنی زین سے ہو چکی تھی۔ پلوشا نے پشاور یونیورسٹی سے مائکرو بایولوجی میں ایم فل کیا ہوا تھا، اس کا آگے بھی پڑھنے کا ارادہ تھا، لیکن تائی نے شادی کی تاریخ مانگ لی اور اس شرط پر کہ وہ اسے آگے پڑھنے دیں گے، لیکن شادی کے 1 مہینے بعد وہ مکر گئیں کہ کبیر کو ایسی لڑکیاں ذرا نہیں پسند۔ ابو کو رشتے کی نزاکت کے آگے خاموش ہونا پڑا، سو پلوشا کو بھی، اگرچہ پلوشا کو تایا اور اس کے بیٹوں کے مزاج کا پہلے سے پتا تھا، مگر جو حقیقت اس کو کچھ عرصہ گزارنے پر پتہ چلی وہ انتہائی ناقابل برداشت تھی، لیکن اس کو اپنی بہنوں کی خاطر ہر بری بات برداشت کرنا پڑ رہی تھی۔ تایا فطرتاً کافی غصیلے تھے اور ان کے یہ شارٹ ٹیمپر والی جنس کبیر اور زین میں بھی بدرجہ عدم پائی جاتی تھی۔ کب کس بات پر ان کا پارا چڑھ جاتا پتہ نہیں چلتا، اور چونکہ فطرت پانی پر تیرتا ہوا ایک کارک ہوتی ہے جس کو جتنا دباؤ اس کو اوپر آنا ہوتا ہے، ان تینوں میں کبیر کچھ زیادہ ہی شارٹ ٹیمپر تھا۔ چائے میں چینی کم ہوتی، سالن میں تھوڑا نمک زیادہ ہو جاتا، اس کو شاید بہانہ چاہیے ہوتا تھا غصہ کرنے کا، اپنی فرسٹریشن نکالنے کا۔ اب تو وہ اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا۔ اس دن غلطی سے اس نے رات کو اس کی نیوی بلیو شرٹ استری کر دی تھی، حالانکہ اس نے سیاہ شرٹ کرنے کو کہا تھا۔ پہلے تو کبیر نے اس شرٹ کو چولہے پر رکھا، کچن میں پڑا کولر تڑاق سے لات مار کر توڑ دیا اور پھر جلدی شرٹ اٹھا کر اس پر پھینکی۔ جلتی ہوئی قمیض سے چنگاریاں اس کے دودھیا پیروں پر پڑیں اور نشان ثبت کر گئیں۔ تائی اس کو سمجھاتی، پلوشے تم کیوں اس کو غصہ ہونے کا موقع دیتی ہو، دھیان دیا کرو جو وہ کہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ تمہارے تایا کو دیکھو، وہ بھی ایسے ہی تھے اور اب بھی ہیں، لیکن اب میں ان کی فطرت کو سمجھ چکی ہوں، ان کا خیال رکھتی ہوں جیسا وہ چاہتے ہیں۔ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں پھنسا اور ایک خاموش آنسوں کی لکیر اس کے چہرے پر بہنے لگی۔ جب بولی تو اس کی آواز میں منظم ہوتے شہروں کی وحشت اور ویرانی تھی۔ کوشش کرتی ہوں تائی، ہر چیز کا خیال رکھتی ہوں، اس کا رد عمل اتنا شدید ہوتا ہے کہ سوچ کر کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے، میں کوشش کرتی ہوں۔ آخر میں اس نے کہنا چاہا کہ وہ غلطیاں اتنی بڑی نہیں ہوتیں کہ نظر انداز نہ کی جا سکیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ جملہ پھر کبیر کے گوش گزار ہو چکا ہوگا، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کرنا شروع کی اور ہر درد چھپانا بھی۔ ابھی ابو کے گھر جانے سے پہلے وہ ہر داغ ہر زخم کو کنسیلر سے چھپا رہی تھی اور ایک مسکراہٹ بھی اپنے چہرے پر سجائی تھی، جو سب سے مشکل کام تھا، انتہائی مشکل۔ اپنا درد چھپا کر مسکرانا واقعی میں دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی ہوں کہ لوگ آپ کا درد سمجھیں، لیکن پھر بھی اپنے بھرم اور عزت نفس کی خاطر آپ کو چھپانا پڑ رہا ہو۔ کبیر کیسا ہے؟ مہینے ہو گئے یہاں چکر لگائے ہوئے، زیتون بی بی تائی سے پوچھ رہی تھیں، جو پلوشا کے ساتھ دیور کی تیمارداری کرنے آئی تھیں۔ تائی کے چہرے پر تاثرات فوراً بدلے۔ کیا کہوں،
زیتونیں بیچارہ پورا دن خوار ہوتا ہے، بینک کی مینیجری بھی دماغ خراب کر دیتی ہے، اتنا حساب کتاب کرنا دیکھا نہیں ہے، لوگوں کی لائنیں لگی رہتی ہیں بینکوں میں۔ اس دن گئی تھی ہسپتال، دیکھا تو میں نے کتنا رش ہوتا ہے۔ آخری جملوں میں ان کا لہجہ ایسا ہو گیا کہ لہجے بھر میں وہ دنیا کی سب سے لاچار اور بیمار عورت بن گئی ہوں۔ مجھے اندازہ تھا کہ تائی نے اپنی ہمدردی بٹورنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہہ دینا ہے۔ مینو ہنسی تھی، اگرچہ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ کچن کی کھڑکی کے باہر سین میں کھلی تھی اور جہاں چارپائی پر لیٹے ابو اور پاس دوسری چارپائی پہ تائی اور امی بیٹھی تھی، پلوشا مینو کے ساتھ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ خیر تو تھی نا بھابھی جان؟ ہسپتال کیوں گئی تھی؟ امی نے تائی سے پوچھا۔ تائی کو تو موقع چاہیے تھا۔ لو، تمہیں پلوشا نے نہیں بتایا کچھ؟ سارا دن تو اس مینو کے ساتھ موبائل پر لگی ہوئی ہوتی ہے، گھر کی سیکنڈ سیکنڈ کی بات بتاتی رہتی ہے۔ یہ نہ ہو سکا کہ تائی کی صحت کا بھی بتا دے؟ بھائی نیک بخت، جتنا میں اس کو بیٹی سمجھتی ہوں، قسم ہے کہ اگر اس نے مجھے ماں سمجھا ہو کبھی۔ تائی کا لہجہ روحان سا ہوا اور آخر میں آواز دھیمی کر کے دوپٹے کا پلو منہ پر رکھ کر چند سسکیاں بھریں۔ اور یہ ملتا ہے ساس کی خدمتیں کرنے والی بہو کو ان کی طرف سے نوبل پرائز۔ مینو نے صحن کی اور ہاتھ پھیلا کر کارنچ بجا لانے والے انداز میں پلوشا کو کہا، جس کا چہرہ لہجے بھر میں تاریک ہو چکا تھا۔ ارے بھابھی جان، ایسا نہیں ہے، اس پورے ہفتے میں اس کی طرف سے کوئی فون تک نہیں آیا۔ میں کل مینو کو کہہ رہی تھی کہ ذرا خبر لو کہ میری بیٹی کس حال میں ہے، ایک ہفتے سے بات نہیں ہوئی۔ امی نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، جو کہ ایک اور انگارہ ثابت ہوئی۔ کیوں زیتون بی بی کس حال میں ہوگی کا کیا مطلب؟ ہم نے کیا باندھی بنا کر رکھا ہے خدا نخواستہ؟ یا خدایا گلناز خورا، یہ کیا آپ ہر بات کو منفی رنگ دیے جا رہی ہیں؟ بچی ہے، بھول ہو گئی ہوگی، ہم تیمارداری کرنے نہ آئے۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، وہ تو آپ کی خدمتیں کرتی رہی ہوگی نا، اپنی تربیت پر یقین ہے مجھے اتنا۔ ابو، جو اتنی دیر تک خاموش بیٹھے تھے، بولے اور ان کا پاروب لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تائی کو خاموش کر گیا۔ چند لمحے خاموش رہی اور پھر ابو خود ہی اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ جاتے سمے انہوں نے کچن میں سر جھکائے کھڑی خاموش پلوشا کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اداسی ہی اداسی تھی۔ ابو کو بھی کیا سوجی تھی اس مینٹل اسائلم جیسے گھر میں رشتے کرنے کی؟ مینو نے کڑھ کر اس سے پوچھا۔ وہ ٹرے میں چائے کے کپ رکھ رہی تھی۔ مان اس کے ہاتھ سے کپ پھسلا اور چھناکے کی آواز کے ساتھ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ مینو جو جھک کر کرچیاں سمیٹ رہی تھی، رک کر حیرت سے پلوشا کو دیکھنے لگی، جو سہم کر دیوار سے لگی لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت، چہرے پر خوف تھا، اور مینو یکٹک اس کے پیروں پر لگے کنسیلر کو دیکھے جا رہی تھی۔ کبیر بھائی آپ کو مارتے ہیں؟ مینو بے یقینی سے اس کے سامنے بیٹھی تھی، جس کا سر یوں جھکا ہوا تھا جیسے وہی مجرم تھی۔ تائی کو چائے دینے کے بعد وہ ہاتھ پکڑ کر اس کو کمرے میں لے آئی تھی اور اس کے کنسیلرز مٹا کر اس کے داغوں کو یوں یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ کب سے چھپا رہی ہو یہ سب پلوشا باجی؟ پلوشا کا ذہن کئی بہانے تراش رہا تھا، جیسے یہ چائے گر گئی تھی اور سبزی کاٹتے ہوئے ہاتھ کٹ گیا اور بال اسٹریٹ کرتے ہوئے گردن جل گئی تھی، لیکن جانے کیوں ہر بہانہ اس کی زبان دم توڑ رہا تھا۔ میں ابو کو بتاؤں گی یہ سب، کس حق سے وہ یہ سب کر رہا ہے؟ غصے سے کہتے ہوئے مینو اٹھی۔ پلوشا نے فوراً اس کی کلائی تھامی۔ مینو کی نظریں اپنی کلائی سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے تک گئی تھیں، اس کی آنکھیں منت کر رہی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی ایسی کہ کوئی بات ہو جو اس کی بہنوں کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے۔ پلیز مینو، ایسا کچھ نہیں ہے، تم بلا وجہ نیگیٹو سوچ رہی ہو۔ ابو کی طبیعت ویسے بھی خراب ہے مینو، ان کی ECG رپورٹ قابل تشویش ہے، ایسا کچھ مت کہنا تم پلیز۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے جتنی بھی کوشش کی اپنا لہجہ مضبوط بنانے کی، آخر میں اس کا لہجہ ٹوٹ ہی گیا۔ مینو نے خفگی سے اپنا ہاتھ جھٹکا تھا اور ناراضی سے منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ پلوشا کے جانے تک مینو نے اس سے ایک بات تک نہیں کی، جو کہ امی نے بھی محسوس کیا اور کبیر نے بھی، جو رات کو اس کو لینے آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ ناگواری سے اس سے پوچھ رہا تھا، یہ مینو مجھے ایسے ناگواری سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ پلوشا نے کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تھا، ابو کی طبیعت کی وجہ سے کافی چڑچڑی ہو گئی ہے شاید، مجھ سے بھی بات نہیں کی اس نے پورا دن۔ کبیر کہتا سامنے دیکھنے لگا، اور وہ دور اس بچے کو دیکھ رہی تھی جو گاڑی کے سامنے کھڑا اس مسکراتے کپل کو گجرے خریدنے کے لیے اکسا رہا تھا، اور وہ اس بچے سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ وہ آدمی اب خوبصورت گجرا لے کر اپنی بیوی کی دودھیا کلائیوں میں پہنائے گا اور اس کی بیوی کا چہرہ شرم سے لال ہو جائے گا۔ شاید وہ لاڈ سے مسکرا بھی دے، وہ محرومی سے سوچے جا رہی تھی۔ کیا مطلب گجرے نہیں لوگے میرے لیے؟ یکٹک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جن میں شرارت چھپی تھی۔ مجتبیٰ کی نظریں گجرے والے بچے کی تلاش میں گھوم رہی تھیں، ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ، اور پورے پشاور کی روشنیاں سمیٹے آنکھیں مڑ کر اس کو دیکھنے لگیں، جو منہ بسورے ہوئے تھیں۔ کتنی کیوٹ لگ رہی ہے، اس نے سوچا تھا۔ گجرے لینے کی لاجک کیا ہے؟ اور بیگم، میں ایک غیرت مند پختون ہوں، بیوی کو گجرے پہناؤں گا؟ ابرو جھکا کر
بولا۔ کائنات کو تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ اس غیرت مند پٹھان کی غیرت کہاں مر گئی تھی جو نکاح سے پہلے بکے لایا کرتا تھا چپکے چپکے؟ جو بھی ہو مجھے تو گجرے چاہیے بس۔ کائنات کا چہرہ غصے سے لال تھا اور وہ اس کے تاثرات دیکھ کر ہنس پڑا، اور اسی وقت اس کو گجرے والا بچہ دکھ گیا۔ بھائی سگنل کھل گئے ہیں، پیچھے سے اجڑت بھرے انداز میں بجتے ہارن اور شیشہ بجاتے ٹریفک والا اس کو یوں جیسے عالم تنویم میں گھسیٹ کر لایا، اور وہاں ایک نیا بچہ ہاتھ میں گجرے لیے کھڑا تھا۔ ایک دکھ بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ برابر میں دیکھا تو حیدر کا ٹیبلٹ آن تھا اور وہ سو چکا تھا۔ وہ حیدر کو گھمانے لایا تھا۔ گھر کے باقی بچے امینہ بھابھی، مرتضیٰ بھائی کی بیوی کے بھائی کی منگنی میں گئے تھے۔ چونکہ امی نہیں گئیں تو اس نے صدف بھابھی کے کہنے پر بھی حیدر کو نہیں بھیجا کہ اس کا خیال کون رکھ پائے گا منگنی میں، اور مزید بھابھی کا امیج بھی سپائل ہو جائے گا، تو وہ اس کو وی پلے لے کر آ گیا۔ حیدر نے خوب انجوائے کیا۔ گھر آیا تو سب بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ صدف بھابھی تیار کھڑی حفیظ بھائی سے تصویریں کھنچوا رہی تھیں، اور باقی بھابھی کو کہ فوٹو شوٹ دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے سٹائل پر خوب لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، اور وہ ہلکا سا مسکرا کر حیدر کو سلا کر نیٹ فلیکس لگا کر بیٹھ گیا۔ لوگ کہتے ہیں وقت زخم بھر دیتے ہیں، لیکن ایسا وہ نہیں سوچتا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا زخم ہرا ہوتا۔ کائنات کا ہنسا مسکراتا چہرہ ایک پل کے لیے اس سے نہیں بھولتا تھا۔ جب جب وہ حیدر کو دیکھتا اس کے سامنے کائنات آ کھڑی ہوتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دوسری شادی کے بہت خلاف تھا۔ اگر وہ عورت اس کو حیدر سے دور کر دے اور روایتی سوتیلی ماؤں کی طرح اس کے ساتھ برا کرے، جس کی بھی اس کو خبر نہ ہو، اور اس کا بیٹا چپ چاپ سفر کرے، کائنات کو کتنا دکھ ہوگا۔ کیا وہ اس کو پھر معاف کر دے گی؟ اور ایک بار پھر وہ اپنے احتسابی کٹہرے میں کھڑا تھا۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا اور اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اسی وقت امی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئیں تو ان کے ہاتھ میں چائے تھی۔ کیسا رہا دن؟ امی اس کو چائے پکڑا کر نرم لہجے میں پوچھ رہی تھیں۔ اچھا رہا امی، حیدر نے خوب انجوائے کیا۔ امی کچھ دیر بیٹھی رہیں اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے دبایا، اور وہ سمجھ گیا کہ وہ آگے کیا کہنے والی تھیں۔ مجتبیٰ اب تو مان جاؤ، دیکھو حیدر ابھی چھوٹا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر سوتیلی ماں کہانیوں اور ڈراموں کی طرح ظالم۔ اور امی کا لہجہ نم ہو رہا تھا۔ مجتبیٰ نے ان کی بات بیچ میں کاٹی۔ امی پلیز، میں بہت تھک گیا ہوں، نیند آ رہی ہے۔ امی نے دکھ سے دیکھا اسے اور پھر کپ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ساری رات وہ کائنات کی یادوں میں جاگتا رہا۔ صبح نماز پڑھ کر سویا کہیں۔ شام کی نیلیگو روشنیاں ہر سو پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ تائی کے ساتھ بازار گئی تھی۔ اس نے یہ سوچ کر بازار سے ہی کھانے کی کچھ چیزیں خریدیں کہ شاید کبیر آ چکا ہو۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے کبیر واقعی میں آ چکا تھا۔ کہاں گئی تھی تم؟ اس کا لہجہ اس کے برے موڈ کا غماز تھا۔ تائی کے ساتھ بازار، اتنا کہہ کر وہ اس کے دور پھینکی گئی جرابیں، ٹائی اور جوتے سمیٹ کر اپنی جگہ پر رکھنے لگی۔ کبیر نے اس کے بعد جواب میں کچھ نہیں کہا، اور وہ بھی اس کے کپڑے نکال کر کچن آ گئی۔ جلدی سے سلاد بنا کر پلاؤ اور کڑھی نکال کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تائی شام کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ کبیر نے ٹرے میں سجا بازار کا کھانا دیکھا اور پھر اس کو مڑ کر دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ کیا ہے؟ تائی نے کہا تھا کہ بازار سے کھانا لیتے جائیں، پھر اتنا ٹائم نہیں ہوگا کھانا بنانے کا۔ اس کی آواز کبیر کے بدلتے تاثرات دیکھتے ہوئے دھیمی پڑنے لگی۔ دلائی دیتی آواز آخر میں جرم قبول کر چکنے والی مجرم آواز بن چکی تھی۔ ایک استہزائیہ ہنکارا بھر کر کبیر نے اس کو دیکھا۔ تائی نے کیا کہا تھا کہ بازار سے اس سے جملہ مکمل نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کا نچلا ہونٹ لرزنے لگا۔ کبیر نے ٹرے کو ہاتھ مار کر گرایا۔ تائی نے یہ کہا تھا، تائی نے وہ کہا تھا۔ کس اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ بیوی کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے شوہر کے بجائے ساس کی اجازت لینی ہوگی؟ کبیر کے گلے کی رگیں ابھریں اور چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ پلوشا کا نچلا لب لرزنے لگا۔ کبیر کے غصے کی آواز سن کر تائی بھی چلی آئیں۔ پلوشا نے مڑ کر تائی کو مدد چاہتی نظروں سے دیکھا۔ تائی آگے بڑھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں غصہ کر رہے ہو؟ تائی ایسے سوال کر رہی ہیں کہ جیسے ان کو اپنے بیٹوں کی فطرت کا پتہ نہیں تھا۔ پلوشا سر جھکائے اپنے آنسو پینے لگی۔ پوچھا تھا اس نے مجھ سے کہ یہ بازار جائے، اور بندہ سارا دن تھکا ہارا گھر سکون کے لیے آتا ہے، بازاری کھانوں سے بچنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہوں کہ گھر کا پکا ہوا کھانا کھائے گا، لیکن یہاں محترمہ اس پھوڑ نکارہ عورت کو ذرا اگر کھانا بنانا آتا ہو، اس پر یہ کہ بازار سے لے آئی کھانا، اب یہ نئی عیاشی سیکھ لی۔ وہ غصے سے چلا رہا تھا اور بات کرتے کرتے پلوشا کی طرف یوں بڑھا جیسے اس کو مارنا چاہ رہا ہو۔ تائی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ غصہ تھوکو میری جان، کوئی بات نہیں، جاؤ پلوشا جلدی سے لوبیا پکا لو، اور کچھ سیخ کباب بھی فریج میں رکھے ہیں، انہیں بھی تل دو۔ تائی بیٹے کو شانت کرنے کے بعد اس کی ہدایت دینے لگی۔ وہ فوراً سے پیشتر کمرے سے باہر نکلی اور روتے ہوئے کچن میں کھانا تیار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد تائی بھی کچن میں داخل ہوئی۔ دیکھو پلوشا بیٹا، اس کو بازار کے کھانے پر غصہ نہیں تھا، تمہارے اس سے اجازت نہ لینے پر تھا، اگلی بار اسے اجازت لے کر جانا۔ تائی اس کو گلے لگا کر دلاسا دے رہی تھیں، بجائے اس کے کہ تائی اپنے غیرت مند بیٹے کو کہتی کہ میرے ساتھ گئی تھی، وہ الٹا اس کو سمجھا رہی تھی۔
मीनू ठीक कहती है, ताई कभी गलती नहीं मानती, हमेशा विक्टिम बनती हैं। अच्छा चलो पलविशा, मैं ये लेकर जाती हूँ, तुम मेरे शहजादे के लिए एक कप चाय बना दो। कड़क सी ताई ट्रे उठाकर उसको एक नया ऑर्डर देकर चली गई थी। वो चाय चढ़ाकर बिल्कुल उसके सामने बुत बनी खड़ी रही। क्या ये उसकी आती हो गई थी? आज सीमा आपा आई थी और उनकी बेटियां भी। घर में खूब रौनक थी। रात को सबने बारबेक्यू का प्रोग्राम बनाया। सदफ भाभी चाय बनाकर सर्व कर रही थी। हफीज लाला तिकों को मिसाला लगा रहे थे। अरसलान भाई इन तिकों को सीख में परो रहे थे। ऐसे मौक़ों पर जब सारा ख़ानदान इकट्ठा होता और ऐसे प्रोग्राम्स बनते तो उसके सारे काम मर्द करते थे। दादी हैदर को गोद में सुलाए हुए अपनी बहन से फ़ोन पर बात कर रही थीं और बाकी ख़वातीन सीमा आपा के गिर्द बैठी उसकी नंद की मतवक्को शादी और ससुराल के बारे में महवे गुफ्तगू थी। मुर्तबा दूर बैठा इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था। उसको पीएचडी के लिए अप्लाई करना था, किसी दूसरे मुल्क ना सही, करीब पेशावर यूनिवर्सिटी में ही कर लेना चाहिए। वो सोच रहा था। चाय सदफ भाभी उसको चाय दे रही थी। नहीं भाभी शुक्रिया, मूड नहीं है। वो लहजे भर के लिए मुस्कुराया, अगरचे उसका मूड यहाँ बैठने का भी नहीं था, लेकिन ये वो अम्मी के लिए कर रहा था ताकि खफा ना हो। मुर्तबा इधर आओ ज़रा, आग लगाने में हेल्प करो। मुर्तज़ा भाई उसको मदद के लिए बुला रहे थे। मुर्तज़ा भाई गलत इंसान को बुला रहे हैं आप, ये काम तो आपकी ज़ौजा बखूबी कर सकते हैं। शाइस्ता भाभी हंसकर बोली। शाइस्ता और अमीना बहनें थीं, नहीं ना, इनकी ये सलाहियत ख़ास मौका के लिए रखी हुई है। अमीना भाभी से पहले मुर्तज़ा भाई ने जवाब दिया और वो मुर्तज़ा भाई के साथ बैठकर लकड़ियां जलाने लगी। सीमा आपा ने उसको करीब देखा तो अम्मी से कहने लगी, अम्मी शमा की शादी में ऐसी खूबसूरत लड़की देखी है ना, आप देखेंगी तो अश अश कर उठेंगी। ऐसा हसीन सरापा, नीली आंखें, गोरी रंगत और सोने पे सहागा ये कि एमफिल कर चुकी है इंग्लिश लिटरेचर में। सीमा आपा अब मोबाइल खोलकर उनको तस्वीर दिखा रही थी और सारी खवातीन सब कुछ भूल भाल सीमा आपा के गिर्द दायरा बनाकर तस्वीर देखने लगी। वो जब्त करके यूं बैठा रहा कि जैसे बहरा हो। मान सीमा आपा मोबाइल लेकर उसके पास आई और उसको तस्वीर दिखाने लगी। देखो कितनी प्यारी है, मैंने तो इसके घर में बात तक उसके जब्त का प्याला छलका और वो आपा का हाथ झटक कर उठा। फॉर गॉड सेक बस कर दे, छोड़ें मुझे अकेला, नहीं करनी मुझे शादी। आप सब अपनी हमदर्दी अपने पास संभाल कर रखें। घर के हैप्पी कपल्स को देखकर मेरे लिए फिक्रमंद होना छोड़ दें। मैं इस ज़िंदगी में ठीक हूँ, क्यों एक बात को रट लगा रखी है। वो गुस्से से तनफन करके बाहर निकल गया और सब तासुब से उसको ज़्यादा देखते रहे। अरसलान भाई उसके पीछे निकल गए। सीमा गलत जगह बात छेड़ दी। दादी नागवारी से सीमा आपा को कह रही थी और सीमा आपा जो पहले तो उसके रवैये पर खफा हो चुकी थी, अब बुरा फील कर रही थी। इनको वाकई में ऐसे मौके पर ये मौजू नहीं छेड़ना चाहिए था। 2 साल हो गए हैं गुलनाज़े, अभी तक घर में बच्चे की कलकारियाँ सुनाई नहीं दे रही। किसी डॉक्टर को दिखाओ। ये पेशावर में शेर पाओ के पास ही डॉक्टर फोजिया है, इतनी काबिल डॉक्टर। मेरी नंदे जब उससे इलाज करवाया तब से माशाल्लाह 3 बेटे हैं उसके। रक्षंदा फूफो ताई की तिमारदारी के लिए आई हुई थी और उनको मशवरे दे रही थी। बिलखसूसन ये बात उन्होंने तब छेड़ी जब उन्होंने सामने से पलवशा को आते देखा। वो चाय रखती पास ही बैठ गई। जाने कैसी किस्मत पाई है। लोग कहते हैं कि शादी के बाद लड़के ठीक हो जाते हैं, नीम जैसे कड़वे शहद में बदल जाते हैं। एक मेरा बेटा है जो हर गुजरते दिन पलवशा की गलतियों नादानियों की वजह से कड़वा और चिड़चिड़ा होता जा रहा है। ताई नमनाक लहजे में कह रही थी। पलवशा का उनकी बात पर आन की आन में चेहरा सुर्ख पड़ गया। अहानत से रक्षंता पुप्पो ने नागवारी से उसको देखा। ए पलवशे, तुम ऐसे काम करती क्यों हो कि शौहर गुस्सा हो? मर्द तो होते ही हौसीले और बिलखुसूसन पख्तून। आजकल की लड़कियां ऐसी हैं कि इधर कुछ बोला नहीं और आंसू आंखों में महफिल सजा बैठते हैं। भाई हमने तो इतनी मारे सही, लेकिन देखो अपनी काबिलियत और सुघड़पन से कैसे उनकी आदतों को बदला हमने। तुम भी बेटा ज़रा ख्याल रखा करो शौहर का। रक्षंदा समझाने वाले अंदाज में कई तीर छोड़कर अब चाय की चुस्की लेने लगी। ए बेटा, इतनी चीनी डाल दी है, खूब पता है कि मुझ बुढ़िया को शुगर है। रक्षंदा फुप्पो की शिकायत पर उसने ताई के चेहरे पर नागवारी देखी, जो रक्षंदा फुप्पो को नज़रों में कह रही थी कि देखा, और बजाय इसके कि वो कहती फुप्पो मैंने तो इसमें चीनी डाली ही नहीं, उसने नरम लहजे में कहा लाइए मैं नई चाय बनाकर लाती हूँ। रक्षंदा फुप्पो उसको चाय पकड़ाकर ताई से नज़रों में बात करने लगी। जब वो किचन में चली गई तो नागवार लहजे में कहने लगी, भाई बरहा गुस्सा करता है वो कबीर। अगरचे ये औलाद का ताना पहली बार नहीं मिला था और ना ही वो पहली बार किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास गई थी। ताई बहुत पाबंदी से उसको नित नए डॉक्टर से इलाज करवाने ले जाया करती थी और ये सिलसिला शादी के दूसरे महीने से शुरू हुआ था। मीनू को ये बात बहुत बुरी लगती। अब
एजुकेटेड जाहिल और पलवशा बाजी, अभी तो शादी को 1 साल नहीं हुआ और आपने इलाज शुरू कर दिया है। सीरियसली वो रिसर्च की आदत कहाँ गई जो हर चीज़ पर घंटों रिसर्च करती थी। मीनू, शादी के बाद सारी तरजीहात बदल जाती हैं। फिर जब ऐसे माशरे में रह रहे हों आप जहाँ बड़ों की चलती है या फिर शौहर की। उसके जवाब पर मीनू तन से हंकारा भरती और फिर अफसोस से उसको कहती कि आप दीवार बन चुकी हो साख्त जाम। और वो किसी हद तक ठीक भी थी। हर किसी ने उसको उसकी बहनों को ये ताने दिए कि उनके बाप पर कितनी बड़ी बोझ है। 7 बहनों का बोझ, पढ़ाना लिखाना तो छोड़ो, एक सरकारी स्कूल की टीचर की तनख्वाह में इतना भरा पूरा घर संभालना, सो उनके जहेज का बोझ, जहाँ जहेज इतना बनाया जाता है कि जितना एक नए घर का पूरा सामान। वो सब कुछ बस इसलिए सह रही थी कि ऐसा ना हो कि वो ऐसा कदम कभी ना उठाए जो कि बहनों के लिए ताना ना बन जाए और उनके रिश्तों में रुकावट ना हो। मीनू उस पर कुड़ती थी, अम्मी उस पर खामोश थी और अब्बू बेखबर थे। अम्मी ने या तो भरम रखने के लिए भी कभी उनसे कोई कुछ नहीं कहा और या फिर उसका रिश्ता टूटने के डर से। लेकिन ये डर एक दिन सामने आ गया। जिस रिश्ते को वो मजबूती से थामे हुए थी वो खुद उसकी गिरफ्त सह ना सका और टूट गया। वही रोज़मर्रा खौफ में मुब्तला करने वाली शाम का किस्सा है। कई बार खाना चखने के बावजूद भी उसका दिल धड़क रहा था। जैसे ही कबीर की गाड़ी घर में दाखिल हुई उसके चेहरे पर तने तासरात ने उसके आसान खता कर दिए। ये वो तासरात थे जो अमूमन उसकी मारपीट का सबब बनते थे। वो खाना लेकर जैसे ही गई कमरे में खिलाफे मामूल अंधेरा था और कबीर फ़ोन पर किसी से लड़ रहा था। उसने खामोशी से लाइट ऑन की और खाना उसके सामने रखा। जैसे ही वो बाहर निकली उसने ग्लास टूटने की आवाज़ सुनी थी। क्या हुआ? वो भागकर वापस कमरे में गई। कबीर का चेहरा इंतहाई सुर्ख था और कनपटी की रगें उभरी हुई थीं। जहन्नुम बना दिया तुमने मेरी ज़िंदगी। वो उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसको गले से पकड़कर कहने लगा। उसकी आंखें उबलने लगीं। तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया आज। तुम्हारी वजह से मैंने आज इतनी बातें सुनी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया। आपने खुद कहा था कि 10 बजे जाएंगे आप। उसने खांसते हुए बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल की। उसके हाथ की गिरफ्त मजबूत थी, यूं जैसे वो ये गुस्सा वो बहुत अरसे से दबाए बैठा था। मान उसने पलवशा को छोड़ा और एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया। पलवशा चकरा कर गिरी और उसका माथा मेज से लगा। खून की एक धार आन की आन में फूटी। बदजुबान औरत, रहम खाकर मैंने इस शादी पर रजामंदी दी थी कि चचा की इतनी बेटियां हैं, इतनी के फकीर ब्याहने आए तो फौरन ब्याह दी जाए। लेकिन ये रहम तो मेरे ही गले का फंदा बन गया है। हर वक्त मैं इस रहम की वजह से जलील होता हूँ। खाना पकाना इसको नहीं आता। बाँझ ये है, बदजुबान, बेहया, नाफरमान औरत। उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो जो नीचे माथे पर हाथ रखे हुए थी, एकटक सर उठाए इस इंसान को देख रही थी जिसकी एक एक बात उसकी इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ा रही थी। कबीर के चीखने की आवाज़ सुनकर सब दौड़कर कमरे में चले आए। ताई ने पहली नज़र में फर्श पर पड़ी खाने की प्लेटों को देखा और फिर पलवशा को। उनके चेहरे पर नागवारी फैल गई, यूं जैसे वो अब तस्लीम कर चुकी थी कि उनका बेटा बरहक गुस्सा करता था। खत्म हो गई है मेरी बर्दाश्त। मैं अब इस औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी तरफ से फारिग है। तलाक देता हूँ मैं इसको ठोकर मारता हूँ, वो कह रहा था और अब ताई के आसान खता हुए। वो फौरन आगे बढ़ी, कबीर को झंझोड़ा। अल्लाह का वासा दे रही हूँ, आगे एक लफ्ज़ मत कहना। ताया भी चीख रहे थे लेकिन कबीर का गुस्सा किसी तौर कंट्रोल नहीं हो रहा था और उसने वो जुमला 2 दफ़ा मजीद दोहराया। ताई के हाथ ढीले पड़ गए और चेहरा सफ़ेद और वो पलवशा उसका हाथ माथे से गिरा खून से रंगा और वो उठी, अपनी सफ़ेद चादर उठाई। गोल फ्रेम वाले चश्मों के पार कई इंसानों को पढ़ा चुकी आंखें अपनी बेटी को ना पढ़ सकने के गम में हलकान थीं। बेबसी की आला मिसाल बने। अब्बू सर झुकाए पलवशा को कभी दुख से देखते, कभी बेबसी से और कभी नाराज़गी से। इतने सारे एहसासात को संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए आंखें बेआवाज़ आंसू छलका रही थीं। मंजल बदरा और उन्होंने देखा कि उनके कमरे में ताया बैठे हैं। ताई जो मुसलसल बोल रही थी और कबीर जिसका सर झुका था। गुस्से में कह दिया था, फराज गलती हो गई है बच्चे से। गुस्से में तो तलाक नहीं होती ना। इंसान को पता नहीं होता कि वो क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। ताई कह रही थी और अब्बू बेचैनी से और बेयकीनी से उनके ढीठपन को देखे जा रहे थे। तलाक, मसला तलाक का है? अब्बू ने बेयकीनी से पूछा था। ताई उनके सवाल पर जुज़बुज़ होकर रह गई। हैरत से अब्बू को देखा। माथे पर निशान देखो, गले पर, हाथ पर, पैरों पर। मसला तलाक का है। उसके सर पर हाथ रखते हुए, मैंने तो ये सोचा था कि भाई के यहाँ ब्याह रहा हूँ, अपनों में बेटी समझते हैं। कितनी गलत फहमी का शिकार था मैं। अब्बू के अल्फाज टूटे जा रहे थे। ताई ने उनकी बात बीच में काटी। वल्लाह, अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ फराज, बेटी से भी बढ़कर समझा है। क्या कमी थी इसको पूछें अपनी बेटी से। हर तरह की आज़ादी दे रखी थी। अब तुम जज्बात में ऐसा फैसला मत करो। एक अदद थप्पड़ मार भी दिया तो शौहर तो मिजाजी खुदा होता है, ये हक रखता है। तुम्हारा भाई भी मुझे नहीं रखता हक। अब्बू चिल्लाए थे। नहीं रखता हक कोई भी अपनी बीवी को मारने का। मेरे भाई ने अगर आपको मारा भी तो हर बार मैं आपके सामने आ खड़ा हुआ।
بھائی سے لڑ پڑتا آپ کے حق کے لیے۔ ہم مولوی صاحب سے یہ مسئلہ ڈسکس کریں گے، کوئی حل نکل آئے گا۔ فراز، عزت کا معاملہ ہے، تایا نے پہلی بار سنجیدگی سے اپنے تئیں بہت اہم بات کہی تھی۔ ابو استہزائیہ ہنسے تھے۔ عزت کی ہی تو بات ہے بھائی، 2 سالوں تک میری بیٹی اس درندے کی مار سہتی رہی، کتنی بار اپنی عزت نفس کے قتل پر روئی، جسمانی درد تو کہیں دور رہ جاتا ہے، عزت نفس کے کچلنے تک کے درد کے آگے، اور مسئلہ ختم ہو چکا ہے بھائی، طلاق دی ہے آپ کے درندے بیٹے نے، اب یہ مسئلہ بھی ختم ہو چکا اور یہ رشتہ بھی۔ ابو کا لہجہ آخر میں مضبوط ہو گیا۔ اے زنون، تم ہی بولو کچھ نہ، 7 بیٹیاں ہیں ابھی، پہلی بیٹی کو طلاق ہو جائے تو باقی کیا بیاہ ہوگی، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، سمجھاؤ اپنے میاں کو۔ تائی نے آخری حربہ بھی استعمال کرنا چاہا۔ زیتون بی بی پلوشا کے ساتھ بیٹھیں، بے آواز رو رہی تھیں، جانے اپنی بیٹی کے زخموں پر یا تائی کی باتوں پر۔ آپ میری بیٹیوں کی فکر مت کریں، بلکہ کسی کو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طلاق ہو چکی ہے، اس کے آگے کوئی بھی بحث بیکار ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں جو میری بیٹی کے ساتھ کیے گئے ظلم میں برابر کے شریک رہے ہوں۔ ابو غصے سے سخت لہجے میں بولے تھے۔ تائی کو جب لگا کہ اب ان کا شاطر پن اور چرب زبانی ناکام ہو چکی تو چٹخ کر بولی، ارے نیکی کا تو زمانہ ہی نہ رہا، بجائے اس کے کہ شکر ادا کرو ہمارا کہ دو بیٹیوں کا بوجھ ہلکا کر دیا، الٹا تکبر سے انکار کر رہے ہو۔ اس 5 لڑکی کو کوئی فقیر بھی نہ بیاہے، یہ تو میرے چاند سے بیٹے کا بڑا پن تھا کہ 2 سال برداشت کیا، ورنہ اس پوہڑ تائی بے حسی کی تمام حدیں عبور کہے جا رہی تھی کہ ابو ایک دم غصے سے اٹھے۔ اس سے آگے ایک لفظ مزید کہا تو میں سارے رشتے بھول جاؤں گا، پوری زندگی میں پہلی بار۔ ابو غصے سے چلائے تھے۔ تایا نے غصے سے تائی کو اٹھایا اور چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ابو چکرا کر کرسی پر ڈھہ گئے۔ مینو فوراً سے بیشتر ان کی طرف بڑھی تھی۔ ابو ان کی مضبوطی کو تائی کی بے حسی نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ 1 ہفتے تک ابو نے اس سے بات نہیں کی تھی، وہ ان کے پاس بیٹھتی، وہ اٹھ کر چلے جاتے اور وہ اسے خفاتے بہت، بلکہ ابو کسی سے بھی بات نہیں کر رہے تھے، امی سے بھی نہیں۔ مینو کے ڈھیٹ پن کے آگے ابو کی نہیں چلتی تھی، اس لیے وہ صرف اس کے ہاتھ کی چائے پیتے اور کھانا کھاتے۔ وہ کھڑکی میں کھڑی باہر دکھ رہی تھی، جہاں اس کے جہیز کا سامان واپس آ رہا تھا اور مینو کی منگنی کی چیزیں بھی واپس کر دی گئی تھیں، اتنا سامان کہ ان کے گھر کا صحن بھر چکا تھا اور انہیں اس کو سنبھالنے کی جگہ تک نہیں مل رہی تھی۔ امی سامان کو دیکھتی اور روئی جاتی، اب یہ سامان کسی اور بیٹی کے جہیز میں دینے کے قابل تھا نہ ہی اس کے۔ اس دن رخشندہ پھوپھو آئی تھیں اور تائی کے پیچھے خوب باتیں کی کہ سارا کیا دھرا ان کا ہے، ورنہ مجال تھی کبیر کی کہ وہ پلوشا پر ہاتھ اٹھاتا۔ مینو کڑتی منافقت کی بھی حد ہے ویسے، اور یہ صرف رخشندہ پھوپھو نہیں تھی، خاندان کا ہر ایک ہمدردی کا کارڈ استعمال کرتا، پہلے یہاں آ کر چائے بما لازمات ٹھوستا اور کبیر کی خوب مٹی پلیت کرتا، پھر تائی کے ہاں جا کر پیٹ پوجا کرنے کے بعد پلوشا کے کردار پر خوب سیر حاصل گفتگو کرتا، اور اس کی طلاق کا ڈھول سب اپنے مفاد کے لیے بجا رہے تھے، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ 2 خاندانوں کے بیچ ہو چکی کشیدگی کے بجائے اس پر کیا بیت رہی تھی جو مظلوم تھی، یعنی پلوشا فراز۔ وہ تو اندر سے کب کی ٹوٹ چکی تھی، ایک زندہ لاش تھی جس کی عزت نفس کا کفن کب سے تار تار ہو چکا تھا۔ اس کی خاموشی کو امی رلاتی، مینو اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ خاموشی رہتی۔ شام کے پر پھیلتے ہی اس کی آنکھیں خوف اور ہراس کی سیاہی سے پر ہو جاتی، وہ ایک جگہ بیٹھی تھر تھر کانپتی۔ مینو اس کو گلے لگا کر روحانسی ہو کر کہتی، کوئی نہیں ہے پلوشا، کوئی بھی نہیں ہے۔ پلوشا مینو کا لمس پا کر گہری گہری سانسیں لیتی، ایک آنسو بے آواز اس کے گانوں پر بہتا۔ اس دوران اس کی عدت بھی ختم ہو چکی تھی، اس کے لیے رخشندہ پھوپھو کی طرف سے ان کے بیٹے کا رشتہ آ گیا، جس کو ابو نے بہت نرمی سے مسترد کر دیا۔ ابو اب اپنے خاندان میں اپنی کسی بھی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور اس صورت میں تو قطعاً نہیں جب لڑکے کے مزاج و کردار کا پورے خاندان میں چرچا ہو۔ مینو دوپہر کی دھوپ منڈیروں پر چڑھائی تھی اور ابو نماز پڑھ کر گھر میں داخل ہو کر مینو کو آواز دے رہے تھے، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ مینو یونیورسٹی میں ہوتی تھی۔ اس وقت وہ لیپ ٹاپ کھولے پی ایچ ڈی کے لیے یونیورسٹی کا انتخاب کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ باہر جانے کا نہیں تھا، بس وہ پڑھائی میں خود کو مصروف رکھنا چاہ رہی تھی، اگرچہ وہ مختلف ہسپتالوں میں پرائیویٹ لیبس میں جاب کے لیے اپلائی کر رہی تھی۔ جی ابو، وہ سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے باہر نکلی تو ابو ہاتھ میں پھلوں کا شاپر پکڑے کھڑے تھے۔ باقی بہنیں اسکول کے بعد پاس فوزیہ باجی سے قرآن پاک پڑھنے گئی ہوئی تھیں۔ ابو نے بنا کچھ کہے اس کو شاپرز پکڑائے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ابو، کھانا کھائیں گے آپ؟ پلوشا نے پوچھا۔ ابو کے رکے اور پیچھے مڑے نہیں، میں کھا چکا ہوں اسکول میں، چائے قہوہ۔ اتنا سن کر ابو اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ ابو کی خفگی بدستور جاری تھی، وہ اس لیے اسے خفا تھے کہ اس نے جانتے بوجھتے ظلم سہا تھا۔ وہ پھل فریج میں رکھ کر چائے بنانے لگی۔ ابو کی یہ عادت تھی کہ لولا سے پہلے چائے پیتے تھے۔
मीनू को जब छुट्टी होती तो वो खाने के फौरन बाद चाय चढ़ा देती थी। जब से मीनू ने खाना पकाना सीखा था, किचन का शोभा वही संभालती थी। चाय के 2 कप भरकर और उसके साथ खुश्क मेवाजात रखकर वो अब्बू के कमरे में गई तो अब्बू हस्बे मामूल सुबह का अखबार पढ़ रहे थे। अब्बू चाय चाय साइड टेबल पर रखकर वो भी वहीं बैठ गई। कुछ देर तक उनमें खामोशी रही। बिलाखिर जब अब्बू ने चाय का कप उठाया तो उसने पूछ डाला, अब्बू आप अभी तक खफा हैं? नहीं तो आप फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या बात करनी है? कुछ भी, मतलब मैंने आपको परसों कहा था कि मुझे पीएचडी करनी है, आपने सिर्फ कहा। मैंने पूछा कि मैं जॉब कर लूँ, आपने कर लो कहा। प्लीज़ अबू, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दें, मैं तो बस इसलिए खामोश थी कि वो बाकायदा रोने लगी। अब्बू ने चाय का कप मेज़ पर रखा और अखबार तय करके पहली बार उसकी आंखों में देखा था कि वो तुम्हें तलाक दे देगा और फिर तुम्हारी बहनों के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी बहनों को तो ये माशरा पाल रहा है ना? नहीं, मैं माशरे को ज़्यादा फिक्र है, मुझे नहीं। तुम्हें पता है पलवशा, तुम्हारी गलती क्या है या मैं क्यों खफा हूँ तुमसे? इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, फिर भी तुम अपने ऊपर होते जुल्म पर खामोश रहीं। ये एक तालीमी याफ्ता इंसान करेगा। मैं तो बस इसलिए इसकी हिचकी बन गई। तुम अपनी बहनों के साथ अच्छा नहीं कर रही थी, तुम उल्टा ये जुल्म सहकर उनके साथ बुरा कर रही थी। जुल्म किसी भी सूरत में हो उसको रोकना चाहिए। जब एक एमफिल की स्टूडेंट डोमेस्टिक अब्यूज़ पर खामोश रहे, वो एक अनएजुकेटेड लड़की को क्या तरगीब देगी कि वो भी उसकी तरह अपने लब सी ले। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है पलवशा। मेरी ज़िंदगी की सारी मेहनत और अपनी सारी तालीम ज़ाया कर दी। अब्बू के लहजे में वाकई उसके लिए मायूसी थी। आई एम सॉरी अब्बू। वो उठकर उनके गले लग गई। ये मेरी गलत फहमी थी कि मैं ठीक कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अब्बू ने उसके माथे पर बोसा दिया और मुस्कुराए। किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी है? सुबह वो उठा तो हैदर सो रहा था खिलाफे मामूल, वरना उसकी आंख सूरज तलु होते ही खुल जाती थी। फिर शाम को कहीं 2-3 घंटों के लिए सो जाता था। बाहर निकला तो अम्मी किचन में खड़ी दादी का नाश्ता तैयार कर रही थीं। अम्मी सिर्फ दादी और अपना नाश्ता बनाती थीं, बाकी तीनों भाभियों ने अपना काम तकसीम कर रखा था। वो किचन में आया तो अम्मी को सलाम करके पानी में फिडर डालकर उबालने लगा। रहने दो, मैं बना दूंगी। अम्मी ने हमेशा की तरह उसको मना किया और उसने वही पुराना जवाब, खैर है अम्मी, मैं कर लूँगा। वो तकरीबन हैदर के सारे काम खुद करता था और उसको खाना खिलाना, डायपर बदलना, फीडर बनाना, कपड़े भाभियाँ धो देती थीं। वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा इस गिल्ट में बड़ा हो कि उसकी माँ नहीं थी और बाप ने उसको दूसरों के सहारे छोड़ दिया था। अक्सर अम्मी वगैरह उस पर खफा भी हो जाया करती थी। हम पराए थोड़ी हैं, लोग क्या कहते होंगे कि मुत्तबा को अपने ख़ानदान वालों पर भरोसा नहीं या उसके बेटे के साथ सौतेला सलूक करते हैं। वो गहरी सांस लेकर रह गया, चेहरे पर एक थकी मुस्कुराहट सजाकर जवाब देता, अगरचे वो दलील ना होती कि वो कायल हो जाती। अम्मी, इतने बड़े काम नहीं है कि मैं ना कर सकूं, जो काम मैं नहीं कर सकता वो आपको कहूँगा। अम्मी खामोश हो जाती। उसने पीएचडी के लिए पेशावर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। टेस्ट के बाद उसने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया था और अब उसकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत मामूल पर आ गई थी। अभी भी हैदर के फिडर के बाद उसने नाश्ता किया और जाने से पहले अम्मी को याद दहानी भी करवाई कि हैदर के उठते ही उसको फिडर पिला दीजिएगा। मैं 9 बजे तक आऊँगा इंशाल्लाह। गाड़ी में बैठते ही उसको अपने सुपरवाइज़र सर इकरार का व्हाट्सएप पर मैसेज आया। उसने टाइम देखा तो 8:40 बज रहे थे। उसका रंग उड़ा। फौरन एक्सीलेटर पर हाथ रखा और तब तक ना उठाया जब वो डिपार्टमेंट ना पहुंचा। वो व्हाट्सएप खुले तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था, मान वो किसी से टकराया और शीशे के टूटने की आवाज़ आई। शर्मिंदा होकर उसने सामने देखा तो लड़की का चेहरा इंतहाई सुर्ख हो चुका था। आई एम सॉरी। वो नीचे झुककर पेट्री प्लेट्स उठाने लगा कि लड़की ने टोका, रुकें, मैं कर लूँगी। वो नीचे झुकी और पेट्री प्लेट्स को टूटी किरचियाँ समेटने लगी। वो भी शर्मिंदा होकर किरचियाँ समेटने लगा था। लड़की ने अब की बार उसको देखा। मैंने आपको कहा ना कि मैं कर लूँगी, आपने ग्लव्स नहीं पहने हुए। उस लड़की ने अपने हाथ में पहने ग्लव्स की नज़रों में इशारा किया, और ये फिंजाई की पेट्री प्लेट्स हैं। ओह सॉरी। एक दफ़ा फिर वो शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। अगर आपको और प्लेट्स चाहिए तो? मुज्तबा ने झिझक कर पूछा। नहीं थैंक यू। अगर आपको, उसने मज़ीद इसरार करना चाहा, मैं अजनबियों की हेल्प नहीं लेती, शुक्रिया। उस लड़की का लहजा मजबूत था और वो किरचियाँ समेट कर मुड़ी और नीचे उतरने लगी। वो कुछ देर रुका। उसके कान तक सुर्ख हो चुके थे। सुबह की शुरुआत बहुत बुरी हुई थी। उस लड़की की आंखें कितनी उदास थीं, इस आंखों की तरह उदास कहानी कहती आंखें, और उसकी आवाज़ नरम होने के बावजूद भी कितनी मजबूत थी। उसे सर झटका। पूरे इंटरव्यू में उसके जहन पर उसका चेहरा जाने क्यों छा रहा था और वो हैरत से खुद से पूछ रहा था। उसने पेशावर यूनिवर्सिटी से पीएचडी का इरादा किया और बाकी का सफ़र आसानी से तय हुआ। टेस्ट, इंटरव्यू, हॉस्टल वगैरह, वो बहुत खुश थी। लेकिन उसकी सारी खुशी किरकिरी हो गई जब उसने अपने सुपरवाइज़र के सुपरविजन में काम शुरू किया। वो इंतहाई खड़ूस और सख्त मिजाज थे। माथे पर हुमा वक्त रहने वाली 5 शिकने जिसको वो हर मीटिंग में गिनती थी। ये उसकी गलत फहमी थी कि उसकी पीएचडी जल्दी हो जाएगी और पेशावर में बहुत यादगार वक्त गुजरेगा। उस दिन वो
انکیوبیٹر سے پلیٹس نکال کر نیچے اپنے آفس جا رہی تھی کہ ایک لڑکا اس سے ٹکرایا اور اس کے 10 دنوں کی ساری محنت زمین بوس کر دی تھی۔ اگرچہ وہ بہت شرمندہ ہوا لیکن اس نے اپنے غصے کو قابو کیے رکھا۔ وہ دن اس کا خراب دن تھا۔ اگلے دن جب وہ اپنے آفس جانے لگی تو LFH میں ایک لڑکا بیٹھا کام کر رہا تھا۔ اس کی پشت پلوشا کی طرف تھی۔ آفس میں کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے وہ لڑکا مڑا اور پلوشا کو دیکھ کر پہلے سلام کیا اور پھر گویا ہوا، مس پلوشا فراز، آپ کو سر خیبر نے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ انہوں نے میسج چھوڑا تھا۔ وہ جو اس کی موجودگی پر حیران و پریشان تھی، اس کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے رپورٹ مانگی تھی اور کل تو اس لڑکے کی وجہ سے اس کا سارا کام تباہ ہو گیا تھا۔ اس کے گال مزید سرخ ہونے لگے۔ مجتبیٰ نے پہلے حیرت سے دیکھا اور پھر اس ڈر سے کہ پھر سے اس کو شرمندہ نہ کر دے۔ ایوری تھنگ آل رائٹ؟ یس یس، ناخنوں کو دانتوں سے کترتے ہوئے اس نے کہا۔ اس کے لہجے میں سراسیمگی واضح طور پر تھی۔ اتنا کہہ کر وہ فوراً مڑی اور باہر چلی گئی۔ جب آئی تو اس کا چہرہ مزید سرخ تھا۔ وہ جو لیپ ٹاپ پر ریسرچ آرٹیکلز کنکھار رہا تھا حیران ہو کر دیکھ رہا تھا۔ مجتبیٰ کا دل چاہا کہ ایک دفعہ پھر پوچھ لے کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس نے خاموش ہونا مناسب سمجھا۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ میں اجنبیوں کی ہیلپ نہیں لیتی، شکریہ۔ آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا اور ان تاروں میں کہیں اس کی نظر ایک چہرہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ کوئی کہانی کہتی اداس آنکھیں، نرم لہجہ اور کان کے پیچھے اڑسی وہ لٹ۔ اس نے مان سر جھٹکا اور کھڑکی سے نظریں ہٹا لیں۔ کیا وہ پلوشا فراز کے بارے میں زیادہ سوچنے لگا تھا؟ یقیناً۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، حیدر اس کے قریب ہی سو رہا تھا۔ اس کا ٹیب الٹا پڑا تھا اور اس پر کوئی کارٹون چل رہا تھا۔ اس نے آرام سے حیدر کے ہاتھوں میں پھنسا ٹیب اٹھایا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر فیڈر چیک کیا۔ وہ بھی تقریباً ختم تھا۔ اس کو دادی کب سے منع کر رہی تھی، اب 3 سال کا ہو چکا ہے، اس کو کھانا کھلانے کا عادی بناؤ، لیکن حیدر کے نخرے تھے۔ اس کو تو آلو نہیں پسند تھا، نہ سیب، آم، بس کیلا کھا لیا کرتا تھا۔ اب جب اس کا زیادہ وقت باہر گزرنے لگا تو امی دوپہر میں اس کو کھانا کھلا دیا کرتی تھیں اور اس کو یہ ماننا پڑ رہا تھا کہ اس کی حیدر کی کیئر کرنا امی کے تجربے کے سامنے کچھ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صبح کا فیڈر ناشتے میں بدا اور فیڈر محض رات کے لیے رہ گیا۔ اگلی صبح بہت روشن تھی۔ نومبر کی صبح اوس سے بھیگ چکی تھی اور سورج کی نارنجی روشنیاں اوس سے گلی سڑکوں پر پڑتی تو یوں معلوم ہوتا کہ جیسے کسی نے سڑک پر موتی بکھیر دیے ہوں۔ اس نے کوبام سینٹر آف بائیوٹیک اینڈ مائکرو بایو ڈپارٹمنٹ کے پارکنگ لاٹ میں گاڑی پارک کی۔ جیسے ہی ڈپارٹمنٹ جانے لگا تو اس کو فٹ پاتھ پر کھڑی پلوشا نظر آئی۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے اس کا حسن مزید نکھر رہا تھا۔ وہ بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے 2 بار مڑ کر دیکھا تھا۔ مان اس کے سامنے گاڑی رکی اور وہ اس کے چہرے پر غصہ اور خوف بیک وقت نظر آیا۔ وہ گاڑی اس کا دور سے ہی پیچھا کر رہی تھی۔ اس کے قدم فوراً اس کی جانب بڑھے تھے۔ ایکسکیوز می، پلوشا کا خون ابلنے لگا۔ اس لڑکے کی جرأت اور بے شرمی پر اس کا پارا چڑھنے لگا، لیکن اس نے خود کو پرسکون کیا اور بہت تحمل سے پوچھا۔ وہ کسی امیر شخص کا بگڑا بیٹا تھا جس کو اپنے پیسوں کا ظان تھا۔ گلاسز چڑھائے جیل سے سیٹ کیے گئے بال، مہنگی گھڑی اور لیدر جیکٹ۔ وہ سینٹرل لائبریری سے اس کو فالو کر رہا تھا۔ پہلے تو اس نے اگنور کر دیا، لیکن اب وہ اس کے ڈپارٹمنٹ تک پہنچ گیا تھا اور وہ اتنی بے شرمی سے اپنی بات دہرا رہا تھا۔ دراصل آپ سے ضروری بات کرنا تھی، تو اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں یا میرا لے لیں پلیز، اٹس ارجنٹ۔ میں کمفرٹیبل ہوں بھائی، اس نے پھر تحمل سے بات کی۔ آپ نیچے اتر کر مجھے بتائیں آپ کو کیا ارجنٹ بات کرنی ہے۔ اس کے ارد گرد لوگ گزرتے پیچھے مڑ کر دیکھتے جا رہے تھے۔ وہ لڑکا جزبز ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ پلوشا اس کو کھری کھری سناتی، ایسے میں مجتبیٰ آیا اور پلوشا سے کہنے لگا، آپ جائیے میں دیکھتا ہوں۔ پلوشا نے پہلے اس کو حیرت سے دیکھا اور وہ کچھ کہنے والی تھی کہ وہ آگے بڑھا اور اس لڑکے سے مخاطب ہوا، مصافحہ کیا۔ اب اس کے اترنے کو کہہ رہا تھا اسے، اور مجتبیٰ نے مڑ کر اس کو دیکھا اور پہلی بار اس کی نظروں میں تہکم تھا، ایک حفاظت کرنے والے کا تہکم۔ پلوشا مڑی اور تیزی سے ڈپارٹمنٹ جانے لگی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مبشر ناصر خان زادہ۔ لڑکے نے اپنا سرنیم کا روپ جمانا چاہا۔ مجتبیٰ مسکرایا۔ تو ناصر خان زادہ کے صاحبزادے ہیں آپ، جو اس بار الیکشن لڑنے والے ہیں؟ مجتبیٰ استہزائیہ ہنس کر سر ہلانے لگا۔ اچھا بیٹے، اب میری بات غور سے سنو۔ آپ کے والد ایک نامی گرامی شخصیت ہیں اور سیاست دانوں کے کیریئر کے لیے کنٹروورسیز بھی بہت بری ثابت ہوتی ہے، اور پھر ہمارے پختون معاشرے میں یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا کہ ان کا بیٹا پشاور کی یونیورسٹی میں ایک لڑکی کو ہراس کر رہا تھا۔ پھر جن چیزوں پر آپ اترا رہے ہیں نا، یہ تو جائیں گی ہی جائیں گی، ساتھ میں آپ کے باپ کی ریپوٹیشن بھی۔ مبشر نامی لڑکا طنزیہ ہنسا۔ آپ اتنا کیوں بول رہے ہیں؟ بہن ہے آپ کی؟ اب کی بار مجتبیٰ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبایا۔ اپنی بہن سے دور رہو ورنہ۔ مبشر کا ہاتھ اس کی سخت گرفت سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ اس نے مجتبیٰ کی آواز میں غراہٹ اور آنکھوں میں تپش دیکھی تھی، اور اگلے پل اس کا چہرہ متغیر ہوا۔ اس نے ہاتھ چھڑایا اور فوراً بھاگ کھڑا ہوا۔ مجتبیٰ نے ہاتھ جھاڑا۔ یہ بگڑے امیر زادے محض زبان کے تیز ہوتے ہیں، ورنہ تو چھوٹی موٹی دھمکیوں سے ڈر جاتے ہیں۔ ڈرپوک
ऑफिस जाकर लैपटॉप खोला, कल की रिपोर्ट पढ़ने लगी, लेकिन अल्फाज उसकी नज़रों के सामने से गुजरते जा रहे थे। इस इंसान के साथ मुसलसल टकराव उसको मर्दों के वो कौन सा रूप दिखा रहा था? क्या वो सब मर्दों को कबीर के पैमाने पर मापने लगी थी? यकीनन सब मर्द एक जैसे होते हैं, हुक्म जताते हैं, जुल्म करते हैं और औरतों को मजलूम समझकर अपनी अना को तस्कीन पहुंचाते हैं। वो सोचे जा रही थी, एहतसाब कर रही थी, लेकिन अभी भी उसका तराजू अच्छे और बुरे में से बुरे की तरफ ज्यादा झुक रहा था। ऐसे में मुत्तबा अंदर दाखिल हुआ और सलाम करके पीसीआर की और बढ़ गया था। वो उसकी पुश्त को घुरती रही। मान उठी, मैंने आपको मना किया था, आप बिला वजह मेरी हेल्प करने की कोशिश मत कीजिए। किसी फलाही इदारे में भर्ती हैं क्या आप? मुत्तबा मुड़ा। वो मदद नहीं थी, मजबूत लहजे में कहा। वो मेरी गैरत को गवारा नहीं था कि किसी लड़की को यूं कोई बीच रास्ते में हरास करे, और आपकी जगह कोई भी लड़की होती तो मैं यही करता। ये मैंने गैरत के लिए किया, अपनी गैरत के लिए। अब वो इस्तेहज़ाइया हंसी। बात वही फिर गैरत की आ ही गई। आप मेरे मसलों से अपनी गैरत को दूर रखें मिस्टर मुज्तबा खलील। मुझे अपने मसले खुद हल करने दीजिए। मुझे आप मर्दों के बारे में खूब मालूम है। मैं कोई इमेच्योर लड़की नहीं हूँ। वो पहली बार गुस्से से बोली। बोलते बोलते उसका तनफुस चढ़ गया था। मुज्तबा खामोशी से सुनता रहा। वेल, आपकी मर्दों के बारे में राय काफ़ी मनफी है। इतना कहकर वो अपनी चीज़ें समेट कर चला गया, और उसने नहीं कहा कि वो उसकी मदद नहीं करेगा आइंदा। उसने गहरी सांस खारिज की और वापस रिसर्च आर्टिकल पढ़ने बैठ गई। अल्फाज नूस उड़ते जा रहे थे। लंच के दौरान उसको वो लड़का फिर से नजर आ गया, लेकिन अब की बार उसने पलवशा को यकसर नज़रअंदाज कर दिया था और फौरन वहां से हट गया। पलवशा तहीर से उसको देखती रह गई। मुत्तबा ने आखिर उसको ऐसा क्या कह दिया था? पलवशा ने कुछ दिनों तक उसको नज़रअंदाज किया और मुत्तबा ने भी उसे हतल मकदूर बात नहीं की। पलवशा हॉस्टल आकर उसके बारे में सोचती रहती और फिर खुद पर गुस्सा होती कि वो इस इंसान के बारे में क्यों सोचे जा रही है। वो खुद ही नहीं तय कर पा रही थी। उस दिन बहुत दिनों बाद सूरज निकला था। दिसंबर का सूरज गनीमत की तरह था। यूँ लगता था कि जैसे पूरी यूनिवर्सिटी क्लासेस बंक करके लॉन में धूप सेंक रही थी। वो ऑफिस लेट पहुंची। वहाँ एक बच्चा बैठा टैब पर कार्टून देखते हुए हाथ में चॉकलेट पकड़े था। उसका दिल जोरों से धड़का और उसको फूफो की बात याद आई और औलाद के लिए कहा गया 2 सालों तक मुसलसल इलाज याद आया। वो किसी ट्रांस की आलम में आगे बढ़ी और बच्चे को देखते ही उसका दिल एकदम से कई एहसास से भर गया था। हेलो, उसने घुटनों पर हाथ रखकर मुस्कुराकर उस बच्चे से कहा। बच्चे ने टैब से सर उठाकर देखा और मुस्कुराया, लेकिन जवाब में कुछ नहीं कहा। क्या नाम है बेबी आपका? वो पूछ रही थी और वो उसकी कुर्सी के पास बैठकर पूछने लगी। हेडर्ड, बच्चे ने कहा और वो उसके दाल को डाल कहने पर हंस पड़ी। हाउ क्यूट, किसके साथ आए हो? बाबा, वो टैब से सर उठाए बिना कह रहा था। और बाबा कहाँ है? अब वो हैरत से पूछ रही थी। उसके साथ तो 3 लड़कियां और महज मुत्तबा काम करता। मान शुमाइला दाखिल हुई। मुत्तबा का बेटा है, उसकी मीटिंग है सर के साथ, तो मुझे इसका ख्याल रखने का कहा है। और अब बदकिस्मती से मुझे भी मैम हिना ने बुला लिया है ऑफिस। प्लीज़ तुम इसका ख्याल रखना तब तक, जब तक मुत्तबा ना आ जाए, प्लीज़। वो जो गिंग बैठी सुने जा रही थी कि ये मुत्तबा का बेटा है, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था। मतलब उसकी शादी हो चुकी थी। तुमसे कह रही हूँ पलवशा। शुमाइला ने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाकर कहा। ओके ओके, तुम जाओ, मैं ख्याल रख लूंगी। उसने हामी भर ली। शुमाइला शुक्रिया अदा करके चली गई और अब वो उसके साथ बैठकर अपने बैग से चिप्स निकालकर पेश करने लगी। उसने सरनफी में हिलाया। बाबा ने कहा था स्ट्रेंजर से कुछ नहीं लेते। हैदर ने अपने मासूमाना लहजे में टूटे फूटे अल्फाज के साथ ये जुमला मुकम्मल किया। पलवशा ने अब्रू उठाकर OIC वाले अंदाज में उसको देखा। यानी मिस्टर मुत्तबा बहुत केयरिंग बाबा हैं। नाइस। हैदर ने उकता कर टैब बंद की और कुर्सी से उतरने लगा। पलवशा ने फौरन उसको वापस बिठाया। मुझे बाबा के पास जाना है, बाबा आने वाले हैं। हैदर, तब तक मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? उसने उसको रोकना चाहा। हैदर ने हैरत भरे अंदाज में अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखें खोलकर देखा। सच? सच। वो उसके अंदाज पर फिर से हंस पड़ी थी। सच? अच्छा सुनो, बहुत पहले एक। हैदर इंतहाई दिलजमी से कहानी सुन रहा था और आखिर में जैसे ही कहानी खत्म हुई वो अपनी कुर्सी पर खड़ा हुआ और तालियां पीटने लगा। पलवशा ने मुस्कुराते हुए जल्दी से उसको गले लगाया ताकि गिर न जाए। अच्छा हैदर, मेरी दोस्त बनोगे? पलवशा हाथ बढ़ाकर पूछ रही थी। हैदर ने फौरन उसको अपना हाथ दिया और मुस्कुराकर कहा, यश। चलो फिर STC चलते हैं। आपको क्या पसंद है? चॉकलेट, कोकोमो चिप्स? कोकोमो। कोकोमो, हैदर पुरजोश लहजे में बोला। पलवशा ने उसका हाथ पकड़ा और STC कैफेटेरिया तक उससे बातें करती रही और वो उसके मासूमाना लहजे पर मुस्कुराई जाती। जाने क्यों दिल के किसी खाने में वो इन उभरते जज्बे को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। क्या वो ममता की महरूमी थी जो उसने पूरे 2 साल तक महसूस की थी, या फिर वो ख्वाहिश थी? वो हैदर के साथ लगी बातें कर रही थी और उसको पूरे लॉन की सैर करवाकर जब वो ऑफिस में आई तो मुत्तबा अभी तक नहीं आया था। उसने हैदर को कुर्सी पर बिठाया और बाहर
آفس کے عین سامنے فلٹر سے بوتل بھرنے لگی۔ جب وہ آفس میں داخل ہوئی تو اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ حیدر وہاں نہیں تھا۔ وہ فوراً باہر نکلی۔ اس کا چہرہ متغیر ہونے لگا، تنفس چڑھنے لگا۔ اس کو 3 سال کے بچے کو یوں 2 منٹ کے لیے صحیح لیکن اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے باپ کو کیا جواب دے گی؟ اللہ اللہ! اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں اور وہ آس پاس دیکھنے لگی۔ وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ اس انسان کو کیا جواب دے گی جس کو اس نے ہر ملاقات میں شرمندہ کیا ہے؟ اس کا دل گھبرانے لگا۔ عین اسی وقت مجتبیٰ سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا اور اس کو مزید رونا آیا۔ مس فراز، کیا ہوا؟ سب خیریت؟ مجتبیٰ اس سے پوچھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، سو سوری۔ شمائلہ نے مجھے حیدر کے پاس بیٹھنے کو کہا اور میں پورے 2 گھنٹے اس کے ساتھ بیٹھی رہی اور اس کی ہچکی بن گئی اور پھر میں آفس کے سامنے فلٹر سے پانی بھرنے گئی 2 منٹ کے لیے، اور جب میں واپس آئی تو حیدر آفس میں نہیں تھا۔ وہ کہاں گیا؟ آئی ایم سوری پلیز۔ وہ رو رہی تھی اور مجتبیٰ فوراً آفس کی اور بھاگا اور وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ حیدر بیٹا! وہ اسے پکار رہا تھا جیسے حیدر وہیں کہیں تھا۔ اب وہ ٹیبل کے نیچے جھک کر دیکھ رہا تھا اور حیدر وہیں بیٹھا تھا۔ مجتبیٰ نے فوراً اس کو نکالا اور ماتھا چوما۔ پلوشا نے جیسے ہی حیدر کو سامنے دیکھا یکدم وہ مڑی اور دوبارہ رونے لگی۔ دراصل اس کو جب میری بہت یاد آتی ہے یا مجھ سے خفا ہوتا ہے تو یہ سب سے چھپ کر اپنے کمرے میں کھلونے والے گھر میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ پلوشا کو مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس کی ناک ٹماٹر بن رہی تھی۔ لک حیدر، آپ نے مس پلوشا کو اتنا پریشان کر دیا، سوری کہو۔ وہ پیار سے کہہ رہا تھا۔ سوری فرینڈ، اس نے اپنی معصوم آواز میں کہا۔ پلوشا روتے روتے ہنس پڑی۔ شام کو مجتبیٰ جب ہوٹل سے لوٹا تو حیدر جاگ چکا تھا اور دادی کی گود میں بیٹھا ان کو اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں قصے سنا رہا تھا۔ دادی اس کی توتلی زبان پر واری صدقے ہوئے جا رہی تھیں۔ وہ دادی کو سلام کرتا ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ اور یہ چاکلیٹس کس نے دی؟ میرے سلطان حیدر کو۔ دادی اس کے ہاتھ میں موجود چاکلیٹ کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ یہ میری فرینڈ نے۔ اور آپ کی فرینڈ کون ہے؟ مجتبیٰ نے پہلو بدلا۔ اس کے بعد سوال نامہ اس کی طرف مڑنا تھا۔ میری فرینڈ، حیدر نے اپنی معصوم لہجے میں کندھے اچکا کر جواب دیا۔ وہ دونوں ہنس پڑے۔ اور آپ کی فرینڈ کا نام کیا ہے؟ حیدر نے کندھے اچکائے۔ اس نے یہ حرکت سیکھی تھی اور ہر جواب میں یہ ری ایکشن دیا کرتا تھا۔ دادی کے لیے حیدر کا کسی انجان لڑکی کے ساتھ لگاؤ خوشی کا باعث بن رہا تھا۔ وہ اب انجان بن چکی مجتبیٰ کی طرف مڑی تھی۔ مجتبیٰ، حیدر نے آج کس کے ساتھ اتنا وقت گزارا تھا کہ اس کی زبان سے اس کا نام ہی نہیں جا رہا؟ مجتبیٰ آہستگی سے کہا۔ میرے ساتھ پی ایچ ڈی کر رہی ہے۔ اسی وقت امی بھی داخل ہوئیں۔ دادی جوش سے آگے آئیں۔ شادی شدہ ہے یا کنواری؟ دادی، اس نے دادی کو ناگواری سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ سیدھا سادہ سوال ہے۔ دیکھو، اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو مجتبیٰ نے ان کو پھر سے گھر کر اٹھنے میں ہی عافیہ جانی۔ ان کے جانے کے بعد دادی امی سے کہنے لگیں، اس لڑکی کا پتہ لگانا چاہیے۔ دیکھو، جب سے حیدر یونیورسٹی سے آیا ہے اس کی زبان پر اپنی دوست کا ہی نام ہے۔ پلوشا فراز کے ساتھ پہلی ملاقات کافی فلمی تھی۔ ٹکرانا، اس کے ہاتھ سے چیزوں کا گرنا اور اس کا اٹھا کر دینا۔ جو نیا تھا وہ اس کا رویہ تھا۔ وہ کھٹور نہیں تھی اور نہ ہی روڈ تھی۔ اس نے بس کسی ذاتی وجہ سے خود کو خول میں بند کیا ہوا تھا اور وہ جانتا تھا کیونکہ یہی تو وہ بھی کر رہا تھا۔ اندر سے ٹوٹ چکنے کے بعد اپنے گرد مضبوط آہنی خول چڑھانے کا فن تو وہی جان سکتا تھا۔ من حیدر کسمسایا۔ مما! حیدر کی آواز پر وہ جامد ہو گیا۔ وہ اکثر خواب میں بولتا تھا اور یہ کائنات کی عادت بھی تھی۔ کیا اس کا بیٹا اپنے کزنز کو اپنی ماؤں کو پکارتے ان کے لاڈ اٹھاتے دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو رہا تھا؟ کیا ایسا ممکن تھا؟ امی کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ ابھی حیدر چھوٹا ہے، جلدی اٹیچ ہو جائے گا۔ تم شادی کر لو، اپنے لیے نہ صحیح حیدر کے لیے صحیح۔ پہلی بار اس کا ذہن شادی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ حیدر کی پیدائش کے دوران ہی مجتبیٰ کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ بہت پیارا کپل تھا، شمائلہ اس کو بتا رہی تھی۔ اس کا دل اچانک اداسیوں سے بھر گیا۔ شمائلہ اس کی کلاس فیلو رہی تھی، اس لیے وہ اس کو بہت قریب سے جانتی تھی۔ کائنات میری کلاس فیلو تھی کالج اور اسکول میں، پھر اس نے الگ سبجیکٹ لے لیا اور ایسے میں اور مجتبیٰ یونی فیلوز رہ گئے۔ کائنات بہت زندہ دل لڑکی تھی۔ اس کی موت بہت اچانک ہوئی۔ وہ بہت صدمے میں تھا۔ کائنات کی موت کے بعد مجتبیٰ بالکل بدل گیا۔ اس کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ شاید کائنات کو ابھی تک بھلا نہیں سکا کیونکہ اس نے دوسری شادی ابھی تک نہیں کی۔ شمائلہ نے اس کے دل میں ابھرتے سوالات کو جوابات اس کے پوچھنے سے پہلے ہی دے دیے تھے۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی اور وہ اس انسان کے ساتھ ابھی تک کتنی سرد مہری کا مظاہرہ کرتی رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بتاتی تھیں میں کتنے بھید چھپے تھے، بالکل اسی کی طرح۔ ایسے میں مجتبیٰ داخل ہوا۔ شمائلہ نے اس کو آتے دیکھ کر اس کی بایوگرافی سنانا بند کر دی۔ مجتبیٰ سلام کرتا ہوا آگے بڑھا اور لیپ ٹاپ نکال کر بیٹھ گیا۔ پلوشا نے دیکھا آج وہ بہت بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ شمائلہ اپنی پلیٹس لے کر چلی گئی۔ اب آفس میں وہ اور مجتبیٰ اکیلے تھے۔ وہ اپنی جگہ بیٹھی اس ششوپنج میں انگلیاں مروڑتی رہی کہ اس کو اپنے رویے کی معافی مانگنی چاہیے یا نہیں۔ نظروں کے حصار کی حدت محسوس کرتے ہوئے مجتبیٰ نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا اور یکدم پلوشا اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے سرخ ہو گئی۔
وہ مجھے آپ سے سوری کرنی تھی۔ تو پلوشا نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے فوراً کہہ دیا، کس لیے؟ اب کی بار مجتبیٰ نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ اس کی مکمل توجہ پا کر وہ اور بھی گھبرا گئی۔ اپنے پرانے رویوں کے لیے اس نے نظریں جھکائیں۔ میں آپ سے بلا وجہ روڈلی بات کرتی رہی، سوری فار دیٹ۔ کوئی بات نہیں، مجھے وہ روڈ نہیں لگا تھا۔ آپ اپنی جگہ پر ٹھیک تھیں، آپ کو کسی اجنبی سے مدد نہیں لینی چاہیے تھی۔ وہ مسکرایا۔ مسکراتے وقت اس کے دائیں گال میں ایک چھوٹا سا گڑھا بن جاتا جس کو شیو نے چھپایا ہوا تھا۔ کیا وہ اس کو اتنا غور سے دیکھ رہی تھی؟ پلوشا خود سے پوچھ رہی تھی۔ حیدر کیسا ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، کل ساری رات دادی کو اپنی نئی دوست کے قصے سنا رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ وہ بھی جواباً ہلکا سا مسکرائی۔ اوہ کیوٹ، میں آپ سے خفا ہوں حیدر۔ پلوشا حیدر سے مصنوعی خفگی بھرے لہجے میں بولی تھی۔ حیدر ٹیبل پر بیٹھا پلوشا کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ آپ آئے کیوں نہیں اتنے دن؟ حیدر نے پھر سے کندھے اچکائے۔ پاپا نہیں لے کر آتے؟ آپ کے پاپا بہت برے ہیں نا؟ اس نے تائید چاہتی نظروں سے حیدر کو دیکھا، مان کوئی کنکارا۔ پلوشا نے نظریں گھما کر دیکھا، دروازے میں مجتبیٰ کھڑا تھا۔ پلوشا کا چہرہ یکدم شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ نہیں، پاپا تو بہت اچھے ہیں۔ حیدر ٹیبل سے اترا اور مجتبیٰ کی طرف بھاگا۔ مجتبیٰ نے اس کو اٹھا کر گلے لگایا۔ آپ اس کے ساتھ تھوڑی دیر رہ سکتی ہیں؟ میری میٹنگ ہے کچھ دیر کے لیے، ابھی میری مما اور بھابھی آئیں گی اس کو پک کرنے، تب تک کے لیے۔ مجتبیٰ اس سے کہہ رہا تھا، شیور، آپ اپنی فرینڈ کے ساتھ چل کر رہو، میں آتا ہوں، اوکے؟ وہ حیدر کو اتار کر کہہ رہا تھا۔ اوتے؟ حیدر خوشی سے اتر کر بولا تھا۔ مجتبیٰ کے جانے کے بعد بھی وہ اس کے ساتھ بیٹھی کھیلتی رہی۔ جانے کیوں حیدر کے ساتھ ایک عجیب سی انسیت تھی۔ وہ اپنا کام بھول کر اس کی معصومیت میں کھو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد چوکیدار آیا تو وہ حیدر کو باہر لے کر آئی۔ ڈپارٹمنٹ کے سامنے گاڑی کھڑی تھی اور ایک بڑی عمر کی خاتون نکل رہی تھیں۔ اس نے سلام کر کے حیدر کو ان کے حوالے کیا۔ اندر سے ایک بزرگ خاتون نے آواز لگائی، اے لورے، ادھر آنا ذرا بیٹی۔ وہ حیرت سے مڑی اور اس نے بزرگ خاتون کو سلام کیا۔ شاید یہ مجتبیٰ کی دادی تھیں۔ کیسی ہو بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ پلوشا۔ وہ مروتاً مسکرا کر بولی تھی، کتنا پیارا نام ہے، ماشاءاللہ، کہاں کی ہو؟ سوات، اس لیے بالکل حوروں جیسا حسن رکھتی ہو، شادی ہوئی ہے؟ دادی کے صاف گو لہجے پر صدف بھابھی نے ان کو ٹوکا تھا۔ پلوشا کا چہرہ ایک دم تاریک ہوا۔ وہ شاید اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی، ہوئی تھی۔ توقف کے بعد بولی، میں چلتی ہوں، مجھے بھی اپنا کام مکمل کرنا ہے، آپ سے مل کر اچھا لگا آنٹی۔ وہ اتنا کہہ کر جلدی سے مڑی۔ پیچھے اس نے خاتون کو کہتے سنا، دادی، آپ نے اس بیچاری کو شرمندہ کر دیا، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سیما باجی کافی عرصے بعد آئی تھی، اگرچہ گھر میں مجتبیٰ کی شادی کا ذکر تھم چکا تھا، لیکن پھر بھی دادی دبے دبے لفظوں میں اس موضوع کو ہوا دے دیا کرتی تھیں۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں تھیں نجمہ کی شادی میں۔ اللہ امی کیا بتاؤں، ایک لڑکی اتنی پسند آئی کہ خود پر قابو نہ پا کر اس کی تفصیلات تک لے لی، اور وہ مالٹون میں فارمیسی سٹور نہیں ہے، اس کے مالک کی بیٹی ہے، پیاری بھی اور تعلیم یافتہ بھی۔ سیما باجی اگرچہ پرجوش لہجے میں بتا رہی تھی، لیکن چہرے پر اداسی بھی طاری تھی کہ کیا فائدہ۔ سیما باجی ایک بات کا اضافہ کرنا بھول گئیں، آپ کے وہ کنواری ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ان کی بیٹی کو منہ دکھائی میں 3 سال کا بیٹا دیا جائے۔ صدف بھابھی ناک منہ چڑھا کر ناگواری سے بولی، تو میرا بھائی کون سا انکل شنکل ہے، ابھی کیا عمر ہوگی اس کی؟ 31-32، اس عمر میں تو تمہارے میاں نے شادی کی تھی بھائی۔ سیما باجی کو صدف بھابھی کا ٹکنا ہمیشہ سے ناگوار گزرتا تھا۔ آخر میں نتیں پھلا کر اضافہ کیا، مجتبیٰ کے پاس سب سے بڑی مخالفت تم ہی ہو، اس شادی کی مخالف کرتی ہو، اپنی بہن کی جگہ تم کسی اور کو نہیں دے سکتی، مان لیا کم از کم اس معصوم بھانجے کا ہی خیال کر لو۔ سیما باجی کے یوں اچانک طنز نے صدف باجی کا دل چیر ڈالا۔ باقی سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ حیرت سے صدف بھابھی کے تاثرات بدلے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سیما، دادی نے غصے سے ٹوکا، کیا اول فول بکے جا رہی ہو؟ جب بھی آتی ہو ہنگامہ کرنا فرض سمجھ لیا ہے کیا تم نے؟ ہاں بھائی، میں ہی غلط ہوں اس میں، اور میں ہی بے غیرت ہوں جو ہر دفعہ اپنے بھائیوں کی خوشیوں کی خواہش کا اظہار کر کے یہاں بے عزت ہوتی ہوں۔ سیما باجی فوراً اٹھیں۔ اب ایک نیا تماشا۔ دادی اپنی پوتی کی رگ رگ سے واقف تھیں، اس لیے ناک منہ چڑھا کر بولی۔ صدف بھابھی خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں اور باقی سب سیما باجی کو روکنے کے لیے اٹھے۔ ایسے میں مجتبیٰ اپنے کندھے پر حیدر کو بٹھائے اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں ہنگامہ دیکھ کر رکا۔ اس کو دیکھ کر سیما باجی رو پڑی۔ کیا ہوا باجی؟ وہ حیدر کو اتار کر ان کی جانب لپکا۔ وہی پرانی بات، سیما باجی کے بجائے امی نے جواب دیا، تمہاری شادی کیوں اپنی ضد پر اڑگے ہو مجتبیٰ؟ لوگ تمہاری منتیں کر کر کے تھک چکے ہیں اور ہر روز کوئی نہ کوئی دل خفا کر کے چلا جاتا ہے، صرف تم نے ہی عمر نہیں جھیلا، غم نہیں جھیلا، ہم بھی جھیل رہے ہیں، اپنے لیے نہ صحیح حیدر کا ہی سوچ لو اب۔ پہلی بار امی کے لہجے میں منت نہیں غصہ تھا۔ سب تھم سے گئے تھے۔ سیما باجی بھی اپنے آنسو روک کر مجتبیٰ کو دیکھے گئیں۔ مجتبیٰ نے پیچھے مڑ کر حیدر کو دیکھا جو کرسی کے ساتھ کھڑا ہمدان کو دیکھ رہا تھا جو شائستہ بھابھی کی گود میں تھا۔ پہلی بار اس کو اپنی ضد بیجا لگی اور دل موم کی طرح پگھل گیا۔ ٹھیک ہے، جب آپ لوگوں کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے قبول ہے، لیکن
पल भर के लिए थमा, ये हैदर की पसंद पर होगा। और नीचे बैठी दादी की आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला गए। वो जानती थी कि हैदर की पसंद कौन थी, वो जो उसकी फ्रेंड थी। मुत्तबा की हथेलियां पसीना पसीना हो रही थी। उसके सामने बैठी पलवशा उसकी हैरत से देख रही थी। वो उसको बोलने के इंतजार में थी। शुमाइला ने आपके माजी के बारे में बताया। मुत्तबा ने तमहीद बांधी और तौक़ुफ़ किया। पलवशा ने निचला लब काटा। एकदम से उसका चेहरा तारीक हुआ। कबीर का गुस्सा, उसकी वहशत, तलाक, सब कुछ एकदम से उस पर आवारिद हुआ। मुत्तबा ने उसके बदलते तासरात गौर से देखे थे। मैं अक्सर सोचता था कि आपकी उदासी के पीछे क्या वजह हो सकती है। मुझे ऐसे लगता था कि हम में एक चीज़ कॉमन है और वो थी शादी, एक नाकाम शादी और एक ख़त्म हो चुकी शादी। एक उदास मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आन ठहरी। घर वालों ने मुझे बहुत फोर्स किया दूसरी शादी पर, लेकिन मुझे ये कायनात की सद के साथ बेवफाई लगी थी। मैं दूसरी शादी ना करने की ज़िद पर अड़ा रहा और ये ज़िद तब टूटी जब मैंने हैदर की नफ्सियात पर गौर शुरू किया। वो जब मुझसे खफा होता है या अकेला महसूस करता है तो वो कहीं छुप जाता है। फिर मैंने गौर किया, वो जब जब अपने कज़न्स को अपने वालिदैन के साथ देखता है तब भी वो ऐसा लाशौरी तौर पर करता है। अम्मी ठीक कहती थी, अभी वो छोटा है, दूसरी माँ को कबूल कर लेगा। बड़ा होकर वो अपनी माँ की कमी को बहुत महसूस करेगा, जो उसके लिए आगे चलकर इस एहसास की कमी उसके लिए तकलीफ बन जाएगी। अलविशा यकटक उसको सुनती जा रही थी। शायद पहली बार दोनों ने खुद को अपने इर्द गिर्द बनाए खोल को तोड़कर अपनी कहानी शेयर की थी। इतनी लंबी तकरीर के बाद असल मुद्दे पर आता हूँ। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये फैसला हैदर की पसंद पर ज़्यादा हो, और वो इतने अरसे में पहली बार किसी को दिल से फ्रेंड बना चुका है। मुत्तबा उस पर नजरें गाड़े कह रहा था और पलवशा का मुंह हैरत से खुल गया और एकदम लाल चेहरा हो गया था। क्या आप हैदर की परमानेंट फ्रेंड बनेंगी, उसके साथ हमेशा के लिए उसके घर में रहकर? आई नो आपके लिए बहुत अजीब होगा और मुश्किल भी, लेकिन मुत्तबा खामोश हो गया। यूं जैसे बहुत प्यारी के बाद कही गई बातें ख़त्म हो चुकी हों और उसके पास मज़ीद कहने के लिए अल्फाज नहीं थे। पलवशा फ़ौरन उठी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मुत्तबा भी फ़ौरन उठा। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। पलवशा कि मुत्तबा उसको मिन्नत भरी नज़रों से देख रहा था। मैं शुमाइला को बता दूंगी। इतना कहकर वो फ़ौरन बाहर निकली। वो खिड़की के पार देख रही थी जहाँ मेन गेट से वो लोग दाखिल हो रहे थे। हंसते चेहरे, खुश लिबास लोग। मुत्तबा की दादी आंखों में खुशी के आंसू लिए दाखिल हो रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़कता जा रहा था, बिल्कुल इसी तरह जब मुत्तबा ने उसको प्रपोज किया था। सारी रात वो बेचैनी से कभी लेट जाती और कभी कमरे में चले पैर की बिल्ली बनी इस्तराब में चहलकदमी करती। वो दो अदालतों के बीच मुअल्लक हो गई थी। एक अदालत उसके दिल की थी और एक उसके ज़हन की। वो खुद को एक नए रिश्ते के लिए आमादा नहीं कर पा रही थी, और वो भी एक ऐसे मर्द के साथ जो अपनी पहली बीवी को टूट कर चाहता रहा हो, या उसके एतबार के ज़ख्म अभी हरे थे। फिर उसका दिल कह रहा था कि इस उदास आंखों वाले शख्स का दिल कितना साफ था। उसके बकौल उसकी मर्दों के बारे में राय मुतअस्सब थी। वो कबीर के मयार पर मुत्तबा को नाप रही थी, और इन सब बातों से बरतरफ उसका दिल मुत्तबा को देखकर धड़क धड़क क्यों जाता था। क्या वो उससे मोहब्बत करने लगी थी? उसका जवाब जितना मुहिम था उतना ही वाज़ेह भी, बस वो खुद इकरार नहीं कर पा रही थी। बिला आखिर जब वो थक हार चुकी तो मीनू को कॉल मिलाकर पूरी कथा सुना डाली थी। मीनू सुनते ही चीख पड़ी थी। उसने फौरन अम्मी को फ़ोन पकड़ाया। पहले तो इस शर्म से वो खुद नर्वस हो गई थी, फिर संभल कर अम्मी को सब कुछ बता दिया तो अम्मी ने फैसला उस पर छोड़ दिया, और ये भी कहा कि अगर वो उसको रिश्ते के लिए भेज देने का कहने का इरादा रखती हों तो ज़हे नसीब। अम्मी के यूं पल्लू झाड़कर एक तरफ हो जाने पर उसको मज़ीद मुस्तरब कर दिया। सारी रात हैदर का चेहरा उसके सामने घूमता रहा, उसकी उदास आंखें। सुबह की नीलीगू रोशनी में जब सफ़ेदी घुल मिल रही थी तो उसने शुमाइला को टेक्स्ट किया। शुमाइला का फ़ौरन जवाबी टेक्स्ट आया था, ओ माय गॉड। फिर उन्होंने जिस दिन आने का कहा तो वो घर आ गई। अभी वो खिड़की में खड़ी देख रही थी कि ऐसे में मीनू दाखिल हुई। मीनू का चेहरा खुशी से दमक रहा था। अल्लाह, पलवशा बाजी किसी सल्तनत के शहजादा लग रहा है मुत्तबा भाई तो। उसने यकीनन बैठक के दरवाजे की झुर्री में से देख लिया होगा। और घर वाले ऐसे खुश मिजाज। उनकी दादी और अम्मी की तो मानो दोस्ती हो गई है। मीनू हंस हंस कर कह रही थी, चने तैयार हो जाए और जल्दी से किचन में आए। उनके लिए पलवशा का रिश्ता आना, और वो भी ऐसे अच्छे ख़ानदान से, गनीमत ही था। अब्बू ने उनके आने से पहले उनके ख़ानदान के बारे में अच्छी खासी मालूमात हासिल कर ली थी। जिन्होंने ये मालूमात फराहम की वो मुत्तबा की ख़ानदान की तारीफ़ों में रतबुल निशान थे। अब्बू के कंधों से बोझ हल्का हुआ और सुख की सांस भरी। होटल में ठहरने की क्या ज़रूरत थी भला, अम्मी खफगी भरे लहजे में दादी से कह रही थीं। वो सब लोग सवात आए हुए थे और एक तीर से दो शिकार, रिश्ता भी मांग लिया और सवात की सैर भी। जैतून बेटा, अब तो ठहरने तब आएंगे जब पलवशा के साथ शादी के बाद दुल्हन का
आएंगे, दादी ने मुस्कुराकर कहा। ऐसे में हल्के प्याजी रंग के कपड़ों में मलबूस पलवशा चाय की ट्रॉली धकेलती दाखिल हुई सीमा बाजी, जिन्होंने आने से पहले खूब वावेला मचाया था कि एक तलाक याफ्ता लड़की से रिश्ता क्यों किया जा रहा है। अब उनका मुंह पलवशा की खूबसूरती देखकर खुला का खुला रह गया था। बाकी भाभियां भी हैरत भरी खुशी से देख रही थीं। ऐसी परिविश लड़की को कोई क्यों तलाक दे सकता है। वाई ज़ारो कुर्बान, दादी फरते जज्बात से रो पड़ी। इधर आओ, मेरे पास बैठो। पलवशा कदम उठाते दादी के पहलू में बैठ गई। दादी ने उसके माथे पर प्यार किया। ये तो बदी जमाला परी है, इतनी प्यारी माशाल्लाह। दादी अब जैतून की ओर मुड़ी। देखो जैतून बिटिया, आए तो इस उम्मीद पर थे कि रिश्ता हो जाए, लेकिन अब तो जाएंगे कि एक ही सूरत में कि ये हूर जैसी बेटी हमेशा के लिए मेरी बेटी हो जाए। दादी का मिन्नत भरा लहजा आखिर में सख्त हो गया। जैतून बीबी उनकी बात पर हंस पड़ी। वो जो अपने मियाँ के साथ रात को ही फैसला कर चुकी थी, मुस्कुराकर बोली, अपनी बेटी के हाथों से बनी चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। दादी आप बताएं, आपके वक्त में शादी किस तरह होती थी? बिल्कुल उसी अंदाज में करते हैं, अपने आबाई गांव जाकर या शादी हॉल में नहीं करते? अरसलान भाई दादी से कह रहे थे। दादी मुस्कुराई। अब तो हाफसा इतना कमजोर हो चुका है कि क्या बताऊं, जो जो याद आता है वो बताती हूँ। सब दादी के कमरे में घेरा डाले बैठे थे। शास्ता भाभी चाय की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई और सदफ भाभी ने ट्रे में ड्राई फ्रूट्स रखकर सब में तकसीम कर दिए। सबसे पहले तो तारीख तय होने पर खानदान के सारे मर्द दरख्तों की लकड़ियां काट कर लाते हैं। सारे घर के चूने शुरू करते। सड़क वाली दीवार पर शादी मुबारक चूने से लिखी जाती, जो इस बात की निशानदेही करती थी कि इस घर में शादी हो रही है। वो लोग अपने आबाई घर रिस्क रोड पर आबाद अपने गांव जा रहे थे। गांव में मुकीम सारे खानदान के लड़के जंगल से दरख्त काट कर ला रहे थे। घर के कच्चे सहन में खवातीन बैठी गोल कटोरा नुमा प्याली में गुड़ की चाय पी रही थीं। दूर खड़ी लड़कियां तस्वीरें बना रही थीं और इंस्टाग्राम स्टोरीज अपलोड किए जा रही थीं। फिर हर घर में मेहंदी भेजी जाती थी। पड़ोस में अकबर मामा के सहन में खड़ी बरीरा सीमा बाजी की बेटी अपनी फूफो की बेटियों के साथ खड़ी प्रात में मेहंदी दे रही थी। अल्लाह नसीब अच्छे करे, मुज्तबा खान की दुल्हन सवात की है। इतनी दूर, जी इतनी दूर। सबको तो सोने के कड़े वगैरह भी दिए होंगे उन्होंने। उनकी तो रवायत है कि दुआए खैर के बाद लड़के की बहनों भाभियों को जेवर देते। वो दादी ने मना कर दिया। बरीरा तुनक्कर बोली थी, और तुम लोगों ने दिए पैसे? किस चीज़ के? बरीरा अब चिढ़ने लगी। हर जगह ये बात सुन सुनकर यही खातून इशारे से समझाती। यही क्या खाला, वो लोग लेते हैं ना दुल्हन के सर पर पैसे। जुमला मुकम्मल करने पर खुशियानी हंसी हंस दिए। बरीरा ने इस वक़्यानुसी सोच पर उनको पहले घुरा और फिर तुनक्कर बोली, खाला वो सर पर नहीं लेते, वो भी उनकी रवायत है कि इतना भारी भरकम जहेज देते हैं वो लड़कियों को, तो लड़के वाले इन्हें लड़की के कपड़ों के पैसे देते हैं जितनी इस्तात हो। जैसे हम खुद बनाते हैं दुल्हन के कपड़े, लड़के वाले ये जहमत भी इन्हें करने देते हैं। अच्छा खाला, इंटरव्यू ख़त्म हो चुका तो परात दे दें। अच्छा तो जहेज देंगे वो? खाला परात? बरीरा अब चिढ़ गई थी। घर आकर उसने परात पटक दिया। ये ट्रेडिशनल वेडिंग का आइडिया जिसका भी था, इन्हें ये काम अब खुद करने चाहिए। मेरा तो हर किसी को जवाब दे देकर मुंह सूख गया, ब्लड प्रेशर अलग बढ़ गया। सारी खवातीन हंस पड़ी। मजीद कुछ मेरे वक्तों वाला करना है। बैलगाड़ी वाली भी एक रवायत है और ढोली भी बनाते हैं। दादी ने लकड़ियां तोड़ते अरसलान से शरारत से हंसकर पूछा। अरसलान भाई हाँफते कांपते पीछे मुड़े। बस दादी, अब मेहंदी का ट्रेडिशन ही रहने देते हैं। मेरी तौबा। सारी खवातीन हंस पड़ी। निकाह के वक्त दादी ने अपने सुर्ख दुपट्टे को निकाला और प्यार से पलवशा के सर पर रखा, जिस पर उन्होंने पलवशा का नाम लिखा था, और उसको सीने से 4 माह लगाए रखा था। हुजला अरूसी में बैठी पलवशा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके गालों की हिद्दत ही नहीं खत्म हो रही थी। वो किसी ख्वाब की कैफियत में थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत, और वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ हालात के साथ। एक नई नवेली दुल्हन जो निकाह के फौरन बाद 3 साल के बेटे की माँ बन चुकी थी। कुछ देर पहले हैदर उसके पास से गया था। दादी ने उसको समझाया कि उसकी दोस्त अब उसकी मामा बन गई हैं, और हैदर उस मामा के लफ्ज़ पर इतना खुश हुआ कि वो बार बार दादी से पूछता था, मेरी मामा, दादो मेरी मामा। वो खुशी खुशी से यकीन चाहने वाले अंदाज में पूछता, और उसके अंदाज पर पलवशा की आंखें भीग गईं। उसको अपने फैसले पर खुशी हुई। एक अजीब एहसास था जो दिल में पर भारी तो था, लेकिन वो उसको नाम नहीं दे पा रही थी। शायद वो हैदर को अपना बेटा तस्लीम कर चुकी थी, शायद नहीं, यकीनन वो हैदर का माथा चूमती और दादी रो पड़ती। सीमा बाजी ने दादी को रोका। दुल्हन है दादी, अभी क्या कर रही हैं आप? हैदर को अभी मत भेजें। जब हैदर उसके पास सो गया तो उसको शास्ता भाभी अपने पास सुलाने के लिए लेकर चली गई। उसका दिल चाहा कि उनको रोके, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। कुछ देर बाद जब बाहर शोर कम हुआ तो मुज्तबा अंदर दाखिल हुआ, और उसके आते ही कमरा उसकी मखसूस खुशबू से महक उठा। मुज्तबा उसके पास बैठा घूंघट के पार, उसके मर्दाना हाथ रुके अवरे दिखाई दे रहे थे। यकदम उसका दिल घबराने लगा था। मर्दाना हाथ, मर्द की कुर्बत। एक दम से मासी की खिड़कियां धड़ धड़ से खुलीं और घूंघट के पार मुज्तबा की जगह कबीर ने ले ली।
مان کبیر کے ہاتھ بڑھے اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ یکدم پیچھے ہٹی اور گلے پر ہاتھ رکھا، یوں جیسے ابھی اس کے ہاتھ پلوشا کے گلے کی طرف بڑھنے والے تھے۔ آنسو کی ایک لمبی لکیر اس کی وحشت سے پر آنکھوں سے بہنے لگی۔ چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ آر یو اوکے؟ مجتبیٰ جو حیرت سے پوچھ رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور پلوشا نے یکدم اس سے ہاتھ چھڑایا۔ پلوشا مجتبیٰ کی نظریں حیرت سے کھلی رہ گئیں کہ کھلی تھیں۔ اس نے ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن پلوشا نے فوراً سے اس کو خود سے دور کیا۔ وہ گہری سانسیں لے رہی تھی۔ مجتبیٰ حیران پریشان اس کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کا مسلسل رونا رد عمل سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ معاً وہ اٹھا، سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس بھرا اور اس کو پیش کرنے لگا۔ پلوشا کام ڈاؤن پلیز، میں تمہاری مرضی کے بغیر ہاتھ نہیں پکڑوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ یہ لو پانی پیو، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ پلوشا رخ موڑے ہوئے ویسے ہی گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ جب پلوشا کا خوف تھوڑا کم ہوا تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ مجتبیٰ ہنوز پانی کا گلاس لیے کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ پلوشا نے نظریں چرا کر گلاس پکڑا، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی، کیونکہ مجتبیٰ کو ان نظروں نے ساری کہانی سنا دی تھی۔ صبح کی البیلی روشنیاں نئے نکور ہلکے جامنی سلک کے پردوں کے پار ہوتی اندر ایرانی قالین پر استراحت فرمانے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھیں۔ باہر سے ہلکی ہلکی آوازوں کا شور اس کے کانوں میں پڑ رہا تھا۔ اس کی رات کو کب آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ مجتبیٰ کے جانے کے بعد وہ دیر تک بیٹھی شرمندہ ہوتی رہی۔ اب اس کا دل دھڑکتا جا رہا تھا کہ وہ مجتبیٰ سے نظریں کیسے ملا پائے گی۔ معاً دروازے پر دستک ہوئی۔ امی کی مہربان آواز آئی، پلوشا بیٹا۔ وہ فوراً اٹھی، جلدی سے دروازہ کھولا۔ صبح خیر بیٹا، امی نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ تاکہ سب ناشتہ کر لیں، ایک ساتھ تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں سب، امی یہ کہتے مڑ گئیں اور وہ کچھ لمحوں کے لیے وہیں شل کھڑی رہی۔ اس کے کانوں میں تائی کی آواز گونج رہی تھی، بیٹا شادی کے پہلے دن یہ سبق ذہن نشین کر لو کہ گھر کے بڑے اور مرد سب سے پہلے ناشتہ کرتے ہیں، اس لیے ناشتے کے لیے جلدی اٹھا کرنا۔ وہ سر جھٹکتے مڑی۔ صدف بھابی نے پہلے سے ہی اس کے لیے پہلے دن کے کپڑے منتخب کر رکھے ہوئے تھے، اس لیے وہ جلدی سے تیار ہو کر ڈائننگ روم جانے لگی، جہاں سب گپے ہانک رہے تھے۔ ارسلان بھائی مسکراتے ہوئے مجتبیٰ کی ٹانگ کھینچ رہے تھے۔ ویسے دادی، چونکہ یہ شادی تو ہماری پرانی روایتوں پر ہوئی ہے، تو ایک روایت میں بھی یاد دلاتا چلوں کہ دلہا شادی کے پہلے دن 3 دن حجرے میں گزارتا ہے، اس لیے قواعد و ضوابط کے عین مطابق اس نے دلہا میاں کے کو حجرے میں ہونا چاہیے۔ سب ہنسنے لگے۔ سیما باجی اپنے بھائی کو بچانے کو کودیں، آپ اپنی خاطر بچائے رکھیں، حجرہ نہیں تو روایت نہیں۔ آخر میں انہوں نے اضافہ بھی کیا، حجرہ نہ سہی بیٹھک ہی سہی۔ شائستہ بھابی بھی ہنس کر بولی، خود تو شادی ہال میں اپنی بیگم کے پہلو میں ایسے چپکے بیٹھے تھے کہ مانو صدیوں بعد شادی ہوئی ہو۔ دادی نے کبھی مجتبیٰ کی سائڈ لی، میاں دولہے شادی کے بعد 3 دن حجرے میں گزارنا ہے، تم نے تو وہ شادی کے فوراً بعد میکے میں گزارے تھے۔ حفیظ لالا بھی کود پڑے اور ان کی بات پر سب کہکے لگانے لگے۔ معاً دادی کی نظریں پلوشا پر پڑیں۔ وہی میری سوات کی پری، آؤ آؤ اٹھو مجتبیٰ۔ دادی کے اشارے پر مجتبیٰ اٹھا اور پلوشا کے لیے کرسی کھینچی۔ اس پر سب خوشی سے مسکرائے اور خواتین نے او کی آواز لگائی۔ نہ صرف پلوشا بھی شرمائی بلکہ مجتبیٰ کی بھی شرما کر فوراً اپنی نشست پر براجمان ہوا۔ پلوشا نے اپنے سامنے بیٹھے مجتبیٰ کو دیکھا۔ اسی وقت مجتبیٰ نے بھی دیکھا۔ اس کی نظروں میں کل والی بات کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، گھر والوں کے مذاق اور لطیفوں پر ہنس رہا تھا۔ کیا وہ اداکاری کر رہا تھا یا وہ غصہ تھا؟ کبیر کی طرح جب کبیر کو اس کے میکے میں کسی کی بات بری لگتی تو تب تو وہ ہنس کر بات کرتا، لیکن گھر آ کر اس پر خوب چلاتا مارتا۔ مان اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ وہ نچلا لب اضطراب میں کاٹنے لگی۔ دوپہر تک وہ مبارکی کے لیے آتے رشتہ داروں کے نرغے میں پھنسی رہی اور مجتبیٰ بھی بیٹھک میں مہمانوں کے ساتھ مصروف رہا۔ حیدر کے اٹھتے ہی امی نے اس کو آملیٹ بنا کر دیا۔ اب اس کا فیڈر رات تک محدود ہو چکا تھا۔ جب گھر میں مہمان نہیں ہوتے تو پلوشا اس کے ساتھ لگی رہتی، اس کے ساتھ کارٹون دیکھتی یا اس کے ساتھ کھیلتی۔ ہائے ابھی تو بچہ ہے، نئے مہمان کی خوشی میں اس کے ارد گرد منڈلاتا جا رہا ہے۔ جب اس کو پتہ چلے گا کہ سوتیلی ماں ہے یا اس کے خود کے بچے ہوں گے تو خود ہی پس منظر میں چلا جائے گا۔ ہائے بیچارہ حیدر، اور یہ نئی بہو تو دکھاوے کے لیے کرتی ہوگی۔ لکھ لو میری بات۔ دادی کی چچا زاد رضیہ خالہ آئی ہوئی تھیں، جو جاتے ہوئے برآمدے میں اپنی بہن کو کہہ رہی تھیں۔ یہ صرف اس نے ہی سنا تھا اور ان کو خداحافظ کہتی امی نے دونوں کی نظریں ملیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی پلوشا کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ جب وہ جا چکے تو امی اس کے کمرے میں آئیں۔ ان کے ہاتھ میں 2 کپ تھے۔ ایک پلوشا کو پیش کیا۔ چائے پیو گی پلوشا؟ اب آپ لا چکی ہیں امی تو پینی پڑے گی، وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ پتہ ہے پلوشا، لوگ پیٹھ پیچھے وہی باتیں کرتے ہیں جنہیں ہم یا تو بھلانا چاہتے ہیں یا وہ ہماری کمزوری ہو۔ وہ 100% سچ بھی ہوں تو بھی ہم اس کو کہیں دفنا دینا چاہتے ہیں۔ امی بنا اس کو دیکھے کہہ رہی تھی۔ ماں اس کو دیکھا، اگر کبھی غلطی سے وہ باتیں سن بھی لیں تو اس پر دل برا مت کرنا، تمہارے خلوص پر ہمیں کوئی شک نہیں۔
کبھی بھی دوسروں کو اپنے بارے میں باتیں سن کر اپنی ہی نظروں میں شرمندہ مت ہونا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ چوما۔ پلوشا ان کی اس محبت پر موم کی طرح پگھل گئی تھی، آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ تمہاری امی کا فون آیا تھا، وہ لوگ ناشتہ بھیج رہے تھے، ہم نے منع کر دیا۔ اب جائیں گے تو خوب ناشتہ بھی کر لیں گے، لنچ بھی، ڈنر بھی۔ امی مسکرائیں۔ شام کو جب سب دادی کے کمرے میں مشغول تھے، وہ حیدر کو سلا رہی تھی۔ اگرچہ امی نے منع بھی کیا، لیکن حیدر اپنی فرینڈ کے پاس سے ہل ہی نہیں رہا تھا۔ پلوشا حیدر کے ساتھ رکنے کے لیے بضد رہی تو امی بھی مسکراتی چلی گئیں، یہ سوچ کر کہ ویسے بھی ابھی مجتبیٰ آ جائے گا، دونوں کو ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جائے گا۔ جب حیدر سو چکا تو اس نے آرام سے اس کا ٹیپ بند کیا اور کمبل ٹھیک کرتے ہوئے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اپنی انگلی کو حیدر کے ننھے ہاتھ کے حصار میں پایا۔ اس کا دل عجیب احساسات سے بھر گیا، یوں بکل مارے کہیں چھپی ممتا یکدم آنمودار ہوئی۔ وہ جھک کر حیدر کا ماتھا چومنے لگی تھی کہ ایسے میں لائٹ آن ہوئی۔ مجتبیٰ کی نظریں اس پر پڑی۔ لائٹ آف کر دیں، حیدر جاگ جائے گا۔ وہ لڑکی جو حیدر کے ساتھ 2 دن گزار چکی تھی، وہ اس کو حیدر کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور لائٹ آف کر دی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو پلوشا، اس کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ دونوں اپنی جگہ کھڑے رہے۔ شام کی نیلیگو روشنیوں میں 2 ہیولے نظر آ رہے تھے۔ مان ایک ہیولے اس کی اور بڑھا اور دوسرا ہیولا اپنی جگہ ساکت رہا۔ کلون کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھاتی، دم گھٹنے لگی۔ مردانہ سانسوں کی خوشبو اور اس کا ہاتھ پکڑنا، مردانہ ہاتھ کی گرفت۔ چھناکے سے شیشہ ٹوٹا، کسی نے دیوار پر شیشے کا گلاس دے مارا۔ اس خاموشی میں کئی شاموں کی گونج ابھری اور وحشت بے لگام گھوڑے کی مانند جو سرپٹ بھاگنے لگا۔ کوئی چیخا تھا، وہی ایک جیسی آواز، کبیر کے غصے کی آواز، کوئی چیز ٹوٹنے کی آواز، کان میں گونجتے تھپڑ کی آواز۔ اس کی سانس چڑھنے لگی۔ وہ ہیولا تیزی سے پیچھے ہوا۔ دفتر لائٹ آن ہوئی اور مجتبیٰ نے دیکھا کہ ایک ہی جگہ شل سی کھڑی پلوشا گہری سانس لیتی بے آواز رو رہی تھی۔ پلوشا وہ آگے بڑھا، آگے بڑھ کر اس کو جھنجھوڑ کر صوفے پر بٹھایا، پانی کا گلاس بھر کر اس کو دیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کو تشویش سے دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری۔ پلوشا پانی پی چکی تو دھیمے لہجے میں بولی۔ گود میں دھرے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجتبیٰ نے اس کے کانپتے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ڈونٹ وری۔ اب کی بار اس کے لمس پر وہ خوف زدہ نہیں ہوئی۔ یہ لمس بہت سکون دے رہا تھا، یوں جیسے کسی مہربان دوست نے اس کی روح کو چھو لیا ہو۔ ایک تحفظ کا احساس ہونے لگا۔ وہ حق رکھتا تھا اس پر، لیکن وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر وہ اس کو ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ وہ اس کو جوتے کی نوک پر رکھ کر ٹھوکر مار سکتا تھا، لیکن وہ الٹا اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ ہر بار وہ کبیر کے پیمانے پر اس کو ناپتی اور ہر بار وہ پیمانے کو توڑ دیتا تھا۔ شادی کے بعد اس کے گھر کی طرف سے دعوت لیٹ کروا دی گئی تھی اور یہ دادی کا فیصلہ تھا۔ میں چاہتی ہوں زیتون بیٹا کہ یہ دریمہ 2-3 ہفتے بعد کر لیتے ہیں، یوں بچوں کو بھی تھوڑا وقت مل جائے گا۔ پہلے سوات سے پشاور تک سفر میں، پھر مہمانوں کے نرغے میں بیٹھنے سے ذرا جو ان میاں بیوی کو فرصت ملی ہو۔ دادی آخر میں ہنس دیں۔ زیتون بی بی نے نہ اصرار کیا اور نہ ہی خفا ہوئیں۔ وہ تو اس بات پر خوش تھیں کہ اتنے پیار کرنے والے گھرانے میں ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی۔ پلوشا کے لہجے کی بشاشت اور کھنک اس کے خوش ہونے کا عندیہ دیتی تھی اور زیتون بی بی کا دل پرسکون ہو جایا کرتا تھا۔ اور سچ تھا کہ پلوشا انتہائی خوش تھی اور کبھی کبھی حیران بھی رہ جاتی تھی۔ شاید اس کی حیرانی کی اہم وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے سامنے جو ہو رہا ہوتا تھا وہ بالکل اس کے ماضی سے الٹ تھا۔ وہاں اگر تائی میٹھی چھری بن کر انتہائی زہریلی تھی تو یہاں دادی اور امی اس کے صدقے باری جاتی تھیں، تائی کے بالکل الٹ۔ یہاں کوئی بلا وجہ کا غصہ نہیں کرتا تھا۔ حفیظ بھائی شام کو آتے تو انہوں نے کبھی صدف بھابھی پر غصہ نہیں کیا، جو چائے لاتے وقت اکثر دیر کر دیتی تھی۔ وہ صبر سے بھابھی کا انتظار کرتے۔ ایک دن ارسلان بھائی نے شائستہ بھابھی پر غصہ کیا تھا۔ امی نے ارسلان بھائی کو تب تک معاف نہیں کیا جب تک انہوں نے شائستہ بھابھی سے معافی نہیں مانگ لی۔ مرد اور جانور کے بیچ کا فرق صرف وہ ماں ہی طے کرتی ہے، دادی کہتی۔ اس کے لیے اپنی ہی ماضی کا حال سے موازنہ حیرت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ ایک تائی کا گھر تھا جہاں انہوں نے پہلے تایا کے غصے کو سہ کر اس کو تایا کا حق مان دیا اور پھر بھی اپنا جیسا بنایا۔ تائی نے تایا اور پھر اپنے جیسا ہی بیٹا ان کو بنا دیا۔ تائی نے تایا کو وہ سب کچھ کرنے دیا جو انہوں نے اپنی مردانگی کا حق مانا، اور اس ماحول میں ان کے دونوں بیٹے تایا جیسے ہی پروان چڑھے، جنہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی برباد کر ڈالی۔ رفتہ رفتہ وہ یہاں گھل مل گئی۔ ان کی چھٹیاں بھی ختم ہو جانے کو تھیں، جس کے بعد دونوں نے اپنی PhD مکمل کرنا تھی۔ وہ دادی کے کسی رشتے دار کے ہاں دعوت پر جا رہی تھی۔ مجتبیٰ کا خاندان ان کے مقابلے میں کافی بڑا تھا۔ شادی کے 2 ہفتوں تک مسلسل کسی نہ کسی کے ہاں دعوت ہوتی۔ مجتبیٰ اپنے کپڑے نکال رہا تھا، شلوار دیکھی تو ازاربند نہیں تھا۔ لائیں میں ڈالتی ہوں۔ اس نے اپنا میک اپ چھوڑا اور اسے کپڑے لینے لگی۔ نہیں تم اپنا میک، پلوشا نے بنا کچھ کہے اسے شلوار لے لی۔
وہ شاور لینے اندر چلا گیا۔ ان کے درمیان ابھی تک روایتی میاں بیوی کے تعلقات نہیں تھے۔ وہ اس خوف سے کسی صورت چھٹکارا نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ مینو سے اپنی کشمکش کا اظہار کر دے، لیکن مینو نے فوراً ہی امی کو بتا دینا تھا۔ لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی جب وہ دعوت سے لوٹے تو مجتبیٰ بھی عین اسی وقت آیا۔ ارسلان بھائی کی گہری عقاب جیسی نظروں نے تیزی سے اپنے کمرے جاتے مجتبیٰ کی طرف دیکھ لیا۔ میاں قمیص الگ شلوار الگ۔ ارسلان بھائی کا کہکا بڑا جاندار تھا۔ سب کی نظریں مجتبیٰ کی شلوار پر جا پڑیں اور مجتبیٰ کے قدم رکے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سب ہنس رہے تھے۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں پلوشا کا چہرہ ایک دم فک ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ پلوشا کے چہرے پر سب کی نظریں پڑتی، اس نے فوراً کہا، میں نے پلوشا کو 2 سوٹ نکالنے کا کہا تھا۔ میں نے بے دھیانی میں ایک کا شلوار پہنا اور ایک کی قمیض۔ جب نوشہرہ پہنچا تبھی کسی نے یوں مذاق اڑایا تو دھیان گیا۔ ویسے اتنا کوئی بڑا ایشو تھوڑی ہے، انسان ہے، بھول چک ہو ہی جاتی ہے۔ ہاں میاں، الٹی شلوار پہننے سے تو بہتر ہے، پہن لی دوسری شلوار۔ دادی نے ارسلان بھائی کی ٹانگ کھینچی۔ آپ کو ضرور مجتبیٰ کی وکالت کرنی ہوتی ہے دادی، ارسلان بھائی مصنوعی خفگی سے بولے۔ وہ تو شائستہ۔ دادی نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ ہاں بھائی، اب سارا نزلہ بیگم پر اتارو۔ خود آنکھوں کے بجائے بٹن لگے تھے، بس حادثہ تھا وہ ایک۔ ارسلان بھائی نے ہار مان لی۔ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے اور پلوشا یک تک مجتبیٰ کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی لے پر دھڑکا تھا، دل جو کچھ دیر پہلے خوف سے لرز رہا تھا اس شخص کے لیے دھڑک رہا تھا جس نے سب کے سامنے اس کی غلطی کی پردہ پوشی کی تھی۔ مجتبیٰ نے اس کو دیکھا اور اس نے مجتبیٰ کو۔ مجتبیٰ اپنے کمرے کی اور بڑھ گیا۔ پلوشا بھی اس کے پیچھے ہوئی۔ آئی ایم سوری، وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے مجتبیٰ نے کتنی شرمندگی جھیلی تھی۔ اس کا دل پگھل کر آنکھوں کے رستے آنسو بہانے لگا۔ مجتبیٰ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فوراً اس کی اور بڑھا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ اتنی بڑی بات تھوڑی تھی کہ میں غصہ کرتا۔ غلطی تو میری بھی تھی، میں نے بھی بنا دیکھے پہن لی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا۔ ایسے میں پلوشا نے نظریں اٹھائیں اور مجتبیٰ نے فوراً اس کے ہاتھ چھوڑے تھے۔ وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ پلوشا کو اس کے ہاتھ چھوڑنے کا درد لمحے کے 1000ویں حصے میں ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر مجتبیٰ کا ہاتھ تھاما۔ خوف کی دیوار چھناکے سے ٹوٹی۔ مجتبیٰ نے آگے بڑھ کر اس کے گالوں پر بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ پلوشا کا دل اس کے لمس سے پگھلنے لگا تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان بے رخی کی غلط فہمی کی دیوار حائل ہو نہ جائے، وہ خود ہی زمین بوس ہو، کسی بھی تیسرے کی مدد یا مداخلت کے بغیر۔ دادی کی آواز میں ماضی کے پرانے جھرنوں کی جھنکار تھی۔ حیدر کو ناشتہ کروا کر وہ ابھی دادی کے ساتھ تخت پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ حیدر اور مجتبیٰ قریبی مال گئے تھے۔ ان کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ دادی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ وہ جو خود مجتبیٰ کی قربت سے خوف زدہ تھی، اس کے چھوتے ہی وہ ماضی کا اژدھا اس کے اعصاب پر سوار ہو جایا کرتا تھا۔ وہ دیوار خدا نے خود ہی دھڑام سے زمین بوس کر دی تھی۔ تم مجھے اس لیے نہیں پیاری ہو پلوشا کہ تم مجتبیٰ کی بیوی ہو اور اس شادی کے لیے ہم نے بہت سی کوششیں کی، بلکہ اس لیے کہ تم میرا ماضی ہو، میرا آئینہ ہو، تم میرا پہلا شوہر۔ دادی کی نظریں چھت پر ٹکی تھیں۔ ان کی بات پر پلوشا نے فوراً سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ انتہائی شدت پسند پختون تھا، بات بات پر غصہ ہوتا تھا، نمک نہ ہونے پر مارتا تھا اور زیادہ ہونے پر بھی میں سہ لیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں کچھ کہہ دوں تو مجھے طلاق دے دے گا اور میرا باپ شرم کے مارے کہاں کہاں منہ چھپاتا پھرے گا۔ پھر دنیا ایک دم سے بدل گئی جب میں پیٹ سے ہو گئی، ایک دم سے الگ۔ میرے سوچنے کا نظریہ بدل گیا۔ اندر بننے والے وجود کی سوچیں ہمہ وقت ذہن میں چلتی تھیں اور تب میں نے خود کو مضبوط پایا کہ میرا بچہ ایک ایسے گھر میں نہیں پلے گا جہاں گالی دی جاتی ہوگی، جہاں مار پیٹ کی جاتی ہوگی، اور ایک ماں کیسے سہ لے گی کہ اس کی اولاد کو اس کے سامنے پیٹا جائے۔ پہلی بار میں نے اس کا ہاتھ روکا تھا۔ پورے خاندان میں میری ساس نے مجھے نافرمان اور بد کردار مشہور کر دیا۔ باپ نے بھی منہ موڑ لیا۔ مور جان نے خوب ہمت بندھائی۔ جس بچے کے لیے اتنا بڑا اقدام کیا وہ جنم لیتے ہی مر گیا۔ پھر میری دوسری شادی کروا دی گئی اور تب سے میں نے یہ ٹھان لی کہ میرے گھر میں کوئی بلا وجہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، گالی نہیں دے گا۔ ایک دن مجتبیٰ کے باپ نے اس کی ماں کو غصے میں کچھ کہا، اگرچہ غلطی اس کی تھی لیکن پھر بھی میں نے اس کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔ غلطی اس کی تھی یا نہیں، مرد کو اپنے دل میں معاف کر دینے کی وسعت رکھنی چاہیے۔ پلوشا کے دل میں ان کی عظمت مزید بڑھ گئی تھی۔ سر جھکا کر اس نے دھیمے لہجے میں کہا، میں آپ کی طرح بہادر نہ تھی، میں چپ چاپ ظلم سہتی رہی، اور سب سے بڑا ظلم ہی یہی ہے۔ جو ہوا وہ ماضی ہے، ماضی کو سبق کے لیے یاد رکھنا چاہیے، اس پر آنسو بہانے کے لیے نہیں۔ تم اپنی اس غلطی کو اپنی اولاد کی تربیت میں برابر کر دو۔ ایک ماں ہی اپنی اولاد کی فطرت بناتی ہے۔ اب دیکھو، پورے خاندان میں میری اور میرے گھر کی مثالیں دی جاتی ہیں، اگر وہ عورت کے حقوق کے بارے میں ہو یا خود آپس میں بھائی چارے کی۔ الحمدللہ میرے گھر کی کوئی مثال نہیں۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر فخر سے انہیں دیکھا۔ وہ اس گھر میں ان کی تربیت میں پلنے والے انسان سے خوف کیسے کھا سکتی ہے؟ اسی وقت مجتبیٰ اور حیدر داخل ہوئے۔
ان کو देखते ही उसके चेहरे पर एक भरपूर मुस्कुराहट सज गई थी। आप लोगों ने दावत की पेंडिंग में डाला हुआ था कब से? मीनू उससे फोन पर गिला कर रही थी। शुक्र है तुम्हारी दादी ने अब आने की नवीज सुना दी। अच्छा, अम्मी कह रही हैं कि दादी से कहिएगा इस बार होटल में मत ठहरिएगा, यहाँ इंतजाम किया हुआ है। ओके, मीनू को मुस्कुराकर बोली। अच्छा, मुझे पैकिंग करनी है, बाद में फ़ोन करती हूँ। उसने ये कहकर मोबाइल बंद किया और पैकिंग करने लगी। ऐसे में पीछे से एक मर्दाना हाथ ने उसकी कलाई पकड़ी और उसको अपनी ओर खींचा। उसका चेहरा एकदम से सुर्ख गुलाबी हो गया था। इतनी फीकी कलाइयाँ? वो खुफकी से बोला। कलाइयाँ तो आपकी भी फीकी हैं, उसने हिसाब बराबर करते के अंदाज में हंसकर कहा। अब मैं इन हाथों पर मेहंदी लगाते अच्छा लगूंगा? पलवशा ने फौरन अपने हाथ आगे किए। इन हाथों पर तो लगाते बुरे नहीं लगेंगे ना? मुत्तबा ने फिर से उसके हाथ पकड़े और अपनी ओर खींचा। वो शरारत से कुछ कहने वाला था कि वो जल्दी से बोली, हैदर। मुत्तबा ने फौरन उसका हाथ छोड़ा और पीछे मुड़कर देखा। वो मुंह पर हाथ रखे हंस रही थी। मुत्तबा ने मसनूई खुफगी से मुंह बसोरा। सारे रोमांस का बेड़ा गर्क कर दिया, और आप जो मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं उसका क्या? वो वापस पैकिंग करने लगी। इतना ना हुआ कि एक कप चाय बना कर ले आए? बेगम सुबह से लगी काम कर रही हैं। मुत्तबा ने उठकर सैल्यूट किया। जो हुक्म बेगम। वो उसकी फर्मा बरदारी पर मुस्कुरा दी थी। कुछ देर बाद वो चाय के 2 कप लिए हाजिर था, लेकिन तब हैदर आ चुका था और अब पलवशा के साथ बैठा हंसी मजाक कर रहा था। 1 घंटे बाद वो सब अपनी अपनी गाड़ियों में सवार जाने के लिए तैयार थे। कबीर ने 2 शादियां की। पहली अपनी किसी कुलीग से, उसने दूसरे महीने ही तलाक ले ली थी, और फिर ताई की दूर की किसी भांजी से। वो शादी 3 माह चली। उसने कबीर को टेस्ट करवाने के लिए राजी किया, और सारी कमी कबीर की ही थी। मीनू के लहजे में हल्का सा तंज था। 3 नाकाम शादियों के बाद अब कोई राह चलता फकीर भी उसको अपनी बेटी ना दे। मीनू बर्तन धोते हुए कहे जा रही थी, और वो जो बर्तन को देखती माजी में खोई हुई थी। एकदम उसने मुंह पर हाथ रखा और बेसन की ओर झुकी। अंदर आती अम्मी का चेहरा खुशी से लबरेज हो गया। मीनू उसको जूस पेश कर रही थी और उसकी सास को खबर करके मुत्तबा को बुला चुकी थी। जब वो निकली तो सब सहन में खड़े थे। चने? मुत्तबा अम्मी से पूछ रहा था, और वो हैरत से देख चुकी थी। मीनू ने टोका भरा। डॉक्टर के पास, और कहाँ? मीनू की सरगोशी पर उसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। मुत्तबा की मुस्कुराती आंखों से नजरें चुरा रही थी। जब वो लेडी डॉक्टर के यहाँ लौट कर आए तो दादी उसकी माँ के गले लग रही थी। जैतून बेटी, तुम नानी और मैं परदादी बनने वाली हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जैतून बीबी इसी वक्त अल्लाह के सामने सरबसुजूद हो गई थी। एक यही खौफ था जो उनको पलवशा की दूसरी शादी के बाद सताए जा रहा था। उसने हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहन रखे थे। आज सीमा बाजी आई थी, और हस्बे मामूल हफीज लाला के पोर्शन में बारबेक्यू का प्रोग्राम था, जिसकी जिम्मेदारी सारी मर्दों के सर थी। शुक्र है इतने अरसे बाद मुत्तबा का मुस्कुराता चेहरा देख रही हूँ। सीमा बाजी मुत्तबा को खुशी से देखते हुए कह रही थी, जो मुर्तज़ा भाई के साथ गोश्त को मिसाला लगा रहा था। वो हैदर को स्वेटर पहनाकर अपने साथ ले आई। वहाँ हल्की फुल्की बातें चल रही थीं। कुछ देर बाद जब वो सब खाना खा चुके तो अलाव के गिर्द बैठ गए। मुत्तबा, बहुत अरसा हो गया तुमने हमें कोई गाना नहीं सुनाया। सदफ भाभी ने फरमाइश की। हाँ ना, तुम्हारा गिटार भी बेचारा तुमसे नाराज हो चुका होगा। सीमा बाजी बोली, नहीं रहने दे। वो हंसकर सर नफी में हिला रहा था। सब शुरू हो गए। ओके फाइन, बस एक गाना। सीमा बाजी की बड़ी बेटी फौरन भागी और उसका गिटार उठा लाई। सब खामोशी से उसको सुनने लगे। उसने पलवशा को देखा। ये गाना मेरी प्यारी बीवी के लिए, उसने मोहब्बत से देखते हुए कहा। सबकी शरारती आवाज़ों पर पलवशा का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने गाना शुरू किया। फूल तुम्हारे बालों में सजे हैं, दोनों आंखें खिलती हुई फूल जैसी हैं, तौबा तौबा। वो मोहब्बत से उसको देखते गा रहा था, और पलवशा उसकी मोहब्बत में पूर पूर डूब चुकी थी।